السلام علیکم۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے لہیم شہیم آدمی نے، جس کے چہرے پر بے شمار مندمل شدہ زخموں کے نشانات تھے، ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، مارٹی بول رہا ہوں، اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ جونز بول رہا ہوں، باس نوبل اسپیشل ایئرپورٹ سے۔ ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی اور مارٹی بے اختیار چونک پڑا۔ تم نے کیوں کال کی ہے؟ رابرٹ کہاں ہے؟ مارٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، رابرٹ اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو مارٹی اس طرح اچھلا جیسے اچانک کرسی کی سیٹ میں موجود سپرنگ کھل گئے ہوں۔ اس کے چہرے پر حیرت کی شدت کے ساتھ ساتھ یقین نہ آنے والے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مارٹی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں باس۔ رابرٹ اپنے ساتھیوں سمیت ایئرپورٹ کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ میں ان کے ساتھ تھا۔ پھر انہوں نے ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے ایک ایشیائی مرد اور ایک ایشیائی عورت اور دو قوی ہیکل نیگروز کو چیک کر لیا۔ ایشیائی مرد کی پشت دروازے کی طرف تھی، لیکن چونکہ وہی رابرٹ کا ٹارگٹ تھا اس لیے اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فائر کہا اور دوسرے لمحے اس آدمی پر فائر کھول دیا۔ اسے گولیاں لگیں اور وہ اچھل کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کی ساتھی عورت کو بھی گولی لگی اور وہ بھی نیچے گر گئی، لیکن وہ دونوں نیگرو بچ گئے کیونکہ وہ سائیڈوں پر تھے اور پھر وہ ٹارگٹ بھی نہ تھے اور انہوں نے یک لخت کلا بازیاں کھائیں اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کی طرف سے بیک وقت فائرنگ ہوئی اور پلک جھپکنے میں رابرٹ اور اس کے ساتھی ہٹ ہو گئے۔ سب کے دلوں میں گولیاں اتر گئی تھیں، البتہ رابرٹ کچھ دیر زندہ رہا تو ایک نیگرو اس پر چڑھ دوڑا اور اس نے انتہائی وحشیانہ انداز میں اس سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابرٹ کوئی جواب دینے سے پہلے مر گیا۔ دوسرا نیگرو شدید زخمی ٹارگٹ کو ہاتھوں پر اٹھائے ایئرپورٹ ہسپتال کی طرف بھاگ پڑا۔ وہ عورت بھی چیختی ہوئی اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ ایئرپورٹ پولیس آ گئی اور سب کو روک لیا گیا۔ سب کے بیانات لینے کے بعد انہیں فارغ کیا گیا تو میں نے معلوم کیا ہے ٹارگٹ کو ایئرپورٹ ہسپتال سے ابتدائی طبی امداد دے کر کمپنی کے اسپیشل ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ عورت بھی زخمی کے ساتھ گئی ہے۔ دونوں نیگرو بھی پولیس سے فارغ ہو کر ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے ہیں۔ جونز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اسپیشل گروپ اس طرح اکٹھا مارا جائے گا؟ وہ نیگرو کہاں ہیں جو ان کے قاتل ہیں؟ اب ان کا خاتمہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، مارٹی نے کہا۔ وہ یقیناً اسپیشل ہسپتال میں ہی ہوں گے باس، جونز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، مارٹی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانسن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ رانسن، ایک مشن کے دوران اسپیشل گروپ کو نوبل چارٹرڈ کمپنی کے اسپیشل ایئرپورٹ پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ٹارگٹ کو ہٹ کر لیا تھا کہ ٹارگٹ کے دو نیگرو ساتھیوں نے ان پر فائر کھول دیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ ٹارگٹ بھی شدید زخمی ہوا اور اسے ایڈن روڈ پر نوبل کمپنی کے اسپیشل ہسپتال پہنچایا گیا ہے، اور وہ دونوں نیگرو جو اسپیشل گروپ کے قاتل ہیں یقیناً وہیں ہوں گے۔ تم اپنے گروپ کے ساتھ وہاں پہنچو اور ان دونوں نیگروز کو گولیوں سے اڑا دو، اور اگر وہ ٹارگٹ جو ایک ایشیائی مرد ہے اگر زندہ ہو تو اسے بھی ہلاک کر دو۔ اس کے ساتھ ایک ایشیائی عورت بھی، اسے بھی ہلاک کر دو، اور پھر رابرٹ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پولیس اسٹیشن سے حاصل کرو اور چیف انسپکٹر کو میرا نام کہہ دینا، وہ سارا معاملہ گول کر دے گا۔ فوراً یہ مشن مکمل کرو، چیف کا حکم ہے، مارٹی نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور مارٹی نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ مارٹی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مارٹی بول رہا ہوں، مارٹی نے اسی طرح سرد اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ فلیک بول رہا ہوں مارٹی، کیا رپورٹ ہے مشن کے بارے میں؟ دوسری طرف سے چیف فلیک کی آواز سنائی دی۔ مشن تو مکمل ہو گیا ہے باس، لیکن اسپیشل گروپ مارا گیا ہے، مارٹی نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسپیشل گروپ مارا گیا ہے؟ وہ کیسے؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تو مارٹی نے جونز سے ملنے والی تمام تفصیل دہرانے کے ساتھ ساتھ اس نے رانسن کی دی جانے والی ہدایات کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تم نے درست اقدام کیا ہے، ان نیگروز کی بوٹیاں اڑا دو اور اب کسی کو نہ چھوڑو۔ بہرحال اس ٹارگٹ کا خاتمہ ہر قیمت پر لازمی ہے، فلیک نے کہا۔ اب تک وہ ویسے بھی ہلاک ہو چکا ہوگا،
چیف، لیکن اگر نہیں ہوا تو رانسن کو تو آپ جانتے ہیں، رانسن پورے ہسپتال کو ہی اڑا دے گا، مارٹی نے کہا۔ اوکے، جیسے ہی فائنل رزلٹ ملے مجھے اطلاع دینا، فلیک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مارٹی نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ یکلخت دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور مارٹی بے اختیار چونک پڑا۔ بوس بوس، ایک نیگرو نے نیچے ہال میں قتل عام کر دیا ہے، وہ آپ کا پوچھ رہا ہے، دروازہ کھول کر تیزی سے اندر آنے والے نوجوان نے ہانپتے ہوئے کہا۔ قتل عام، اور فلیکس ہوٹل میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے اب تک گولی کیوں نہیں ماری گئی؟ مارٹی نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ بوس، وہ اس نوجوان نے کچھ کہنا چاہا، مگر مارٹی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نوجوان کو ایک طرف دھکیلتا ہوا بجلی کسی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ٹیکسی فلیکس ہوٹل کے سامنے پہنچ کر رکی تو جوانا نے جیپ سے ایک نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور پھر دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا اور اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کا میگزین کھول کر چیک کرنے لگا، جبکہ ٹیکسی اس دوران آگے بڑھ گئی تھی۔ فلیکس ہوٹل میں جانے والے اور وہاں سے آنے والے سب ہی زیر زمین دنیا کے افراد دکھائی دے رہے تھے۔ چونکہ ناراک میں اسلحے پر کسی قسم کی کوئی قانونی پابندی نہ تھی، اس لیے یہاں اسلحہ رکھنے پر لائسنس وغیرہ کا کوئی چکر نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایئرپورٹ پر پولیس نے بھی جوانا اور جوزف سے نہ اس اسلحہ کا پوچھا اور نہ چیک کیا تھا۔ میگزین آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا تھا۔ جوانا نے وہ میگزین نکال کر جیب میں ڈالا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے فل میگزین نکال کر اس نے مشین پسٹل میں فٹ کیا اور مشین پسٹل جیب میں ڈال کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ ہال کے دروازے پر ایک لہیم شہیم گنڈے سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ جوانا اندر داخل ہونا چاہتا تھا کہ وہ جوانا سے ٹکراتا ہوا تیزی سے اندر داخل ہونے لگا، لیکن دوسرے لمحے جوانا نے اس کی گردن پکڑی اور اسے ایک طرف اچھال دیا۔ وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر برآمدے کے فرش پر جا گرا، لیکن جوانا نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور تیزی سے ہال میں داخل ہو کر ایک طرف بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہال آدھے سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ وہاں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ شراب اور منشیات کا دھواں اور بو پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہال میں خاصا شور و غل تھا۔ کاؤنٹر پر دو پہلوان نما گنڈے موجود تھے، جس میں سے ایک ویٹرز کو سپلائی کرنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسرا ویسے ہی کھڑا ہال کو دیکھ رہا تھا۔ مارٹی کہاں ہے؟ جوانا نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر بڑے جارحانہ لہجے میں کہا تو دونوں کاؤنٹر مین بے اختیار چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کون ہو تم اور کیا کہہ رہے ہو؟ ایک نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاید یہاں مارٹی کا نام اس انداز میں نہ لیا جاتا تھا جس انداز میں جوانا نے لیا تھا، اس لیے انہیں حیرت ہو رہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں مچھر کی اولاد کہ مارٹی کہاں ہے؟ جوانا نے پہلے سے بھی زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے گالی دی ہے؟ مجھے؟ فرانسکو کو؟ اس لہیم شہیم اور پہلوان نما گنڈے نے یکلخت چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ یکلخت جل اٹھا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں مارٹی کہاں ہے اور تم بکواس کیے جا رہے ہو، بتاؤ کہاں ہے مارٹی؟ جوانا نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی دھاڑ سن کر یکلخت حال پر خاموشی سی طاری ہو گئی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، فرانسکو نے بھی چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ جوانا کا بازو گھوما اور زوردار تھپڑ کھا کر فرانسکو چیختا ہوا اچھل کر دوسرے کاؤنٹر مین پر جا گرا۔ بتاؤ کہاں ہے مارٹی؟ اچانک جوانا نے قریب ہی موجود ایک ویٹر کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکا دے کر اسے اٹھا کر ان دو آدمیوں پر اچھال دیا جو ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑے ہوئے اس انداز میں دوڑتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف آ رہے تھے جیسے آتے ہی یہ جوانا کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ تم حرام زادے ابھی خود بتاؤ گے، جوانا نے اسی طرح دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا مشین پسٹل جیب سے نکلا اور پھر حال مشین پسٹل کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جوانا نے دونوں اٹھتے ہوئے کاؤنٹر مینوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر آنے والے دونوں مسلح افراد کے ساتھ ساتھ حال میں موجود دو اور مسلح افراد کو بھی ایک ہی راؤنڈ میں اڑا دیا تھا۔ بولو کہاں ہے مارٹی؟ جوانا نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک اور آدمی کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار سے دے مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ لگایا اور گولیوں کا ایک پورا برسٹ اس کے قریب سے گزر گیا۔ پھر تو حال چیخوں اور مشین پسٹل کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ حال میں موجود افراد چیختے چلاتے دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔
جوانا نے واقعی وہاں ایک لحاظ سے قتل عام کر دیا تھا۔ ہر طرف خون، لاشیں اور تڑپتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ کون ہے؟ کس نے یہ جرت کی ہے؟ کون ہے جو مارٹی کو پوچھ رہا ہے؟ اچانک ایک سائیڈ راہداری سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تو جوانا سمجھ گیا کہ یہی چیخ کر آنے والا ہی مارٹی ہے۔ چنانچہ وہ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور دوڑتا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ راہداری میں پہنچا، ایک لہیم شہیم آدمی کو اس نے دوڑ کر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، جوانا کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور آنے والا اس کا زوردار تھپڑ کھا کر چیختا ہوا اچھل کر سائیڈ راہداری کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ لیکن جس طرح سپرنگ کھلتا ہے، اس طرح دیوار سے ٹکرا کر وہ سیدھا جوانا پر آیا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر چیختا ہوا دوسری دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا، اور اس بار وہ بجائے واپس آنے کے نیچے فرش پر گرا اور ساقط ہو گیا۔ اس کا سر دیوار سے پوری قوت سے ٹکرایا تھا۔ یہ سب کچھ جیسے پلک جھپکنے میں ہو گیا تھا۔ جوانا نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اس نے اس مارٹی کی گردن پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا واپس اسی راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ کچھ آگے جا کر راہداری کا موڑ تھا۔ موڑ کے ساتھ ہی ایک نوجوان دیوار سے لگا کھڑا تھا، لیکن اس نے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور اس کے چہرے پر شدید ترین خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ اس طرح جوانا کو دیکھ رہا تھا جیسے بھیڑ کا معصوم بچہ خوفناک اور خونخوار بھیڑیے کی طرف دیکھتا ہے۔ مجھے مت مارو، اس نوجوان نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ مارٹی ہے، جوانا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، یہ مارٹی ہے، نوجوان نے اسی طرح کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا آفس کہاں ہے؟ چلو دکھاؤ، جوانا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آؤ آؤ، میں دکھاتا ہوں، اس نوجوان نے کہا اور تیزی سے آگے کی طرف دوڑنے لگا۔ پھر وہ ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نوجوان نے دروازہ کھول دیا تو جوانا نے ایک جھٹکے سے بے ہوش مارٹی کو اندر اچھال دیا۔ دروازے کی ساخت بتا رہی تھی کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ کیا نام ہے تمہارا اور کیا ہو تم یہاں؟ جوانا نے اس نوجوان کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھاتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام جوڈی ہے، میں ویٹر ہوں، اس نوجوان نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ تو سنو جوڈی، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ اس دفتر سے کھلنے والا خفیہ راستہ کہاں ہے؟ جوانا نے اسے بھی کمرے کے اندر پھینکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ایک دھماکے سے دروازہ بند کر کے اس کا بونٹ چڑھا دیا۔ جوڈی گردن مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سامنے دروازہ ہے، وہ ہوٹل کی عقبی گلی میں کھلتا ہے، نوجوان نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر کمرے کی سائیڈ دیوار سے ٹکرایا اور پھر نیچے گر کر اس کے جسم نے ایک بار پھر حرکت کی اور پھر ساقط ہو گیا۔ جوانا نے اس کی کنپٹی پر ضرب لگا دی تھی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی جوانا نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے مارٹی کو اٹھا کر ایک صوفے پر پھینکا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا کوٹ اس کے عقب میں سے نیچے کر دیا۔ دوسرے لمحے اس کا زوردار تھپڑ مارٹی کے چہرے پر پڑا اور مارٹی دوسری طرف گرا ہی تھا کہ جوانا کا دوسرا ہاتھ گھوما اور اس کے ساتھ ہی مارٹی چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون رسنے لگا تھا۔ بولو مارٹی، کہ کس کے کہنے پر تم نے نوبل ایئرپورٹ پر میرے ماسٹر کو گولی مروائی تھی؟ جوانا نے اس کے ہوش میں آتے ہی چیختے ہوئے کہا۔ مارٹی نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی اچھلنے کی کوشش کی تو دوسرے لمحے جوانا نے اپنے نیزے کی طرح سیدھی انگلی اس کی دائیں آنکھ میں انتہائی بے دردی سے گھسیڑ دی اور کمرہ مارٹی کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کا چہرہ پسینے میں ڈوب گیا اور اس کا جسم پوری طرح پھڑکنے لگا۔ بولو بولو، کون ہے وہ، بولو، جوانا نے انتہائی سرد مہرانہ انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا ہاتھ گھوما اور مارٹی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا اور اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ بولو، کون ہے وہ، بولو، جوانا نے انتہائی بفرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فلیک، چیف فلیک، مارٹی کے منہ سے لاشعوری انداز میں آواز نکلی۔ کہاں ہے وہ اس وقت، بولو، جوانا کا ایک اور زوردار تھپڑ پڑا اور مارٹی کے منہ سے دانت پھلجھڑی کی طرح نکل کر نیچے جا گرے۔ اس کی اکلوتی آنکھ سرخ ہو چکی تھی اور چہرے کا گوشت پھٹ چکا تھا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون اب فوارے کی طرح نکلنے لگا تھا۔ بولو، کہاں ہے وہ، بولو، جوانا نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر
मुसलसल उस पर इंतहाई बेरहमाना तशद्दुद किए चला जा रहा था। सॉफ्ट स्क्वायर फ्लैग कॉरपोरेशन मार्टी के मुंह से निकला और इसके साथ ही वो बेहोश होकर साइड में ढलक गया। जवाना ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट के साथ ही मार्टी के जिस्म में गोलियां उतरती चली गईं। जवाना ने मशीन पिस्टल जेब में रखा और अपनी उंगली उसके लिबास से साफ की और तेजी से दौड़ता हुआ सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। ये वाकई एक खुफिया रास्ता था और चंद लम्हों बाद वो होटल की अकबी गली में पहुंच चुका था। ये गली सुनसान पड़ी हुई थी। जवाना दौड़ता हुआ सड़क की तरफ बढ़ गया और फिर थोड़ा सा आगे जाते ही उसे एक खाली टैक्सी मिल गई। थर्ड एवेन्यू चलो, जवाना ने सीट पर बैठते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, तो टैक्सी ड्राइवर ने बगैर कुछ कहे एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। जवाना के चेहरे पर जो कैफियत थी, इससे शायद टैक्सी ड्राइवर खौफजदा हो गया था। कर्नल फोस्टर इमरान से मुज़ाकरात करने के बाद वापस रोडी के फ्लैट पर जाने की बजाय सीधा अपने ऑफिस में पहुंचा। उसने ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले डिफेंस सेक्रेटरी से राब्ता कायम किया, तो उसे बताया गया कि डिफेंस सेक्रेटरी साहब गैर मुल्की दौरे पर गए हुए हैं। तो उसने स्पेशल सेक्रेटरी सर कार्मिक से राब्ता किया। राब्ता कायम होते ही सर कार्मिक की बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल फोस्टर बोल रहा हूँ। कर्नल फोस्टर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस, क्या बात है, क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा गया। डिफेंस सेक्रेटरी साहब गैर मुल्की दौरे पर हैं, इसलिए जनाब से बात की जानी जरूरी थी। कर्नल फोस्टर ने कहा। ओह, क्या कोई खास बात है? सर कार्मिक ने पूछा। यस सर, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में इत्तला मिली थी कि वो स्पेशल लेबॉर्ट्री से टीएस मिसाइल फार्मूला हासिल करने के लिए नाराक पहुंच गई है, जिस पर मैंने अपने एक सेक्शन को उसके खिलाफ काम करने के अहकामात दिए। मेरे सेक्शन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तहकीकात से पता चला कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के एजेंट टीएस मिसाइल के खिलाफ काम नहीं कर रहे, बल्कि वो किसी दूसरे आर्म से काम के लिए आए हुए हैं। जब इस बात के सबूत मिल गए तो मैंने खुद इस एजेंट अली इमरान से बातचीत की। उसने मुझे हल्फ देकर बताया कि पाक एशिया ने टीएस मिसाइल का मिशन वापस ले लिया है और अब आइंदा इसे ये फार्मूला नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं कि क्या उन्हें छोड़ दिया जाए या नहीं। कर्नल फोस्टर ने अपने तौर पर बात करते हुए कहा। तुम बाइख्तियार हो, जो चाहे करो, इसमें पूछने की क्या बात है? सर कार्मिक ने कहा। सर, मैंने तो अपनी पूरी तसल्ली कर ली है और मैं इसलिए इसे छोड़ना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे और उसके चंद साथियों को हलाक कर देंगे। लेकिन इस तरह पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के साथ एक मुस्तकिल तनाज़ा शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि कल आला हुकाम इस सिलसिले में परेशान हों। इसलिए मैंने डिफेंस सेक्रेटरी साहब से पूछना ज़रूरी समझा, लेकिन इनके गैर मुल्की दौरे पर होने की वजह से आपसे बात हो रही है। कर्नल फोस्टर ने कहा। ठीक है, अगर आपकी तसल्ली है तो हम भी नहीं चाहते कि खामखा किसी मुल्क से मुस्तकिल झगड़ा रखा जाए। सर कार्मिक ने जवाब दिया। मेरा भी यही ख्याल है जनाब, कर्नल फोस्टर ने कहा। ओके, ठीक है, तुम्हें इजाज़त दी जाती है, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो कर्नल फोस्टर ने रिसीवर रखकर इत्मीनान का तवील सांस लिया। उसे दरअसल खदशा था कि ये बात आला हुकाम के नोटिस में आ गई तो हो सकता है कि उसे उसकी कारकर्दगी पर कोई सज़ा दे दी जाए, क्योंकि वो जानता था कि तंजीम में उसके मातहतों में से भी उसके खिलाफ लोग हो सकते हैं। लेकिन अब स्पेशल सेक्रेटरी के नोटिस में ये बात आ जाए और उनकी तरफ से इजाज़त मिल जाने के बाद वो पूरी तरह मुतमईन हो गया था। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने दोबारा रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस, दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। राफ्ट से बात कराओ, कर्नल फोस्टर ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल फोस्टर ने कहा। राफ्ट लाइन पर है बॉस, दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, कर्नल फोस्टर ने कहा। हेलो चीफ, मैं राफ्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। राफ्ट, पाक एशियाई एजेंट अली इमरान को डैनी और पायर ने किस तरह ट्रेस किया था? कर्नल फोस्टर ने पूछा। मदाम डैनी सेक्शन के ग्रीन ने रेस की मदद से उसे ट्रेस किया था चीफ, और अभी थोड़ी देर पहले ग्रीन ने एक बार फिर मदाम डैनी के हुक्म पर उसे ट्रेस करके उन्हें रिपोर्ट दी है। राफ्ट ने जवाब दिया। ओह, कहाँ है वो, और डैनी अब उसे क्यों ट्रेस कर रही है? कर्नल फोस्टर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा।
مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے چیف کہ مادام ڈینی کیوں اسے ٹریس کرا رہی ہے۔ البتہ گرین نے اسے ٹریس کر کے مادام ڈینی کو رپورٹ دی ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت نوبل چارٹرڈ ایئر لائن کے اسپیشل ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ رافٹ نے جواب دیا، تو وہ واپس جا رہے ہیں، لیکن ڈینی اسے کیوں ٹریس کرا رہی ہے یہ معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ کرنل فوسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں معلوم کراتا ہوں، دوسری طرف سے رافٹ نے کہا۔ میں آفس میں موجود ہوں، تم نے یہیں کال کرنی ہے، کرنل فوسٹر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ ڈینی کو اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے اسے ٹریس کرنے کی؟ کرنل فوسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک کوئی کال نہ آئی تو کرنل فوسٹر نے رافٹ کو دوبارہ کال کرنے کے لیے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل فوسٹر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل فوسٹر نے کہا۔ رافٹ بات کرنا چاہتا ہے چیف، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کراؤ بات، کرنل فوسٹر نے کہا۔ ہیلو چیف، میں رافٹ بول رہا ہوں سر، رافٹ کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے اور تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی رپورٹ دینے میں؟ کرنل فوسٹر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ چیف، میں چاہتا تھا کہ آپ کو مکمل رپورٹ دوں، رافٹ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ کیوں ڈینی نے اسے ٹریس کرایا ہے؟ کرنل فوسٹر نے کہا۔ چیف، رپورٹ کے مطابق جناب پائر اور مادام ڈینی دونوں نے ناراک کے مشہور پیشہ ور قاتلوں کے گروپ کے چیف فلیک سے ہوٹل فلاور کے اسپیشل ہال میں ملاقات کی، اور وہی وقت تھا جب مادام ڈینی نے گرین کو اس پاک ایشیائی ایجنٹ کو ٹریس کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد کی رپورٹ کے مطابق فلیک کے اسپیشل گروپ کے 4 افراد نے ایئرپورٹ پر جا کر اس پاک ایشیائی ایجنٹ اور اس کے ساتھیوں پر فائر کھول دیا، جس سے وہ پاک ایشیائی ایجنٹ شدید زخمی ہو گیا اور اس کی ساتھی عورت معمولی زخمی ہوئی، جبکہ اس کے 2 نیگرو ساتھیوں نے اسپیشل گروپ کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا۔ ایئرپورٹ کے ہسپتال میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی گئی اور پھر انہیں کمپنی کے اسپیشل ہسپتال میں بھجوا دیا گیا۔ میں نے وہاں سے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق اس زخمی کے جسم میں 4 گولیاں لگی ہیں، لیکن اس کا آپریشن کامیاب رہا ہے اور وہ خطرے سے باہر ہو گیا ہے۔ وہاں اس کی ساتھی عورت اور ایک نیگرو موجود ہے، جبکہ دوسرا نیگرو وہاں سے چلا گیا ہے، اور چیف فلیک کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے جیسے ہی اپنے اسپیشل گروپ کی ہلاکت اور اسے ایشیائی کے بچ جانے کی اطلاع ملے گی، وہ اس ہسپتال کو بھی میزائلوں سے اڑا دے گا، رافٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور کرنل فوسٹر کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ ہو، ویری بیڈ، یہ احمق ہیں دونوں۔ سنو رافٹ، فوری طور پر اپنے آدمیوں کو ہسپتال پہنچاؤ اور اس ایشیائی مرد اور اس کے ساتھیوں کو جو بھی وہاں موجود ہوں فوری طور پر ڈارک آئی کے اسپیشل ہسپتال پہنچا دو، اور پھر تمہارا گروپ وہاں ان کی انتہائی سختی سے نگرانی کرے گا، اور پھر مجھے رپورٹ دو تاکہ میں خود جا کر ان سے ملوں، کرنل فوسٹر نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، رافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو، اس ایشیائی اور اس کے ساتھیوں کو ہر صورت میں زندہ رہنا چاہیے، اس میں اکریمیا کا مفاد ہے، اس لیے تیزی سے حرکت میں آؤ اور پوری ذمہ داری سے یہ کام کرو، کرنل فوسٹر نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرنل فوسٹر نے کریڈل پٹخ دیا۔ نان سینس، یہ ضرور پائر کی حرکت ہوگی، وہ احمق آدمی ہے۔ نان سینس، اس طرح تو ایک مستقل عذاب اکریمیا پر نازل ہو جانا ہے، کرنل فوسٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ وہ پائر اور ڈینی سے جواب طلبی کرے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ وہ پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں کو محفوظ کر لینا چاہتا تھا، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد ایک بار پھر رافٹ کی کال آئی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل فوسٹر نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ سر، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، لیکن میرے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے فلیک کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ گیا تھا، ان کی تعداد بھی 4 تھی، وہ اس کمرے میں جبراً گھس گئے تھے جہاں ایشیائی زخمی موجود تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے ہلاک کرتے وہاں موجود اس ایشیائی کے ساتھی نیگرو اور اس کی ساتھی عورت نے ان پر فائر کھول دیا اور وہ چاروں ہی ہلاک ہو گئے، البتہ اس عورت کو 4 گولیاں لگ گئی ہیں، کیونکہ وہ اس ایشیائی کو بچانے کے لیے اس کے بیڈ کے سامنے آ گئی تھی۔ اس عورت کا آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ اس نیگرو اور اس ایشیائی کو ڈاکٹروں کی مدد سے بے ہوش کر کے میرے آدمیوں نے خصوصی ہسپتال پہنچا دیا ہے، کیونکہ اس عورت کے بغیر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے مجبوراً ڈاکٹروں سے مل کر انہیں بے ہوش کرانا پڑا، رافٹ نے کہا۔
اس عورت کی کیا پوزیشن ہے؟ کرنل فوسٹر نے کہا۔ ابھی اس کا آپریشن جاری ہے چیف، رافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس کی حالت سنبھلے اسے بھی خصوصی ہسپتال شفٹ کرا دینا، اور اب تم نے ان لوگوں کی انتہائی سختی سے حفاظت کرنی ہے۔ میں اس وقت وہاں جاؤں گا جب یہ عورت بھی وہاں پہنچ جائے گی، کرنل فوسٹر نے کہا۔ یس چیف، میں آپ کو اطلاع دے دوں گا، رافٹ نے جواب دیا، اور کرنل فوسٹر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ تیز چلاؤ نانسنس، یک لخت جوانا نے بفرے ہوئے لہجے میں ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ٹیکسی ڈرائیور نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور ٹیکسی کی رفتار بڑھا دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹیکسی تھرڈ ایونیو پر پہنچ گئی۔ سافٹ اسکوائر کے سامنے روک دو، جوانا نے کہا، اور پھر جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کی گود میں پھینک دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا، اور پھر ٹیکسی اس نے ایک 4 منزلہ پلازا کے مین گیٹ کے قریب لے جا کر روک دی۔ یہ عمارت سافٹ اسکوائر کہلاتی تھی۔ اس میں رہائشی فلیٹس بنے ہوئے تھے اور کاروباری آفیسز بھی۔ جوانا ٹیکسی سے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا عمارت کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اسی لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہاں چند افراد آ جا رہے تھے۔ کسی قسم کی کاروباری گہما گہمی نہ تھی، اور جوانا کو یاد آ گیا کہ آج ہفتہ وار تعطیل ہے، اس لیے کاروباری ادارے بند ہیں، اور مارٹی نے اسے فلیک کارپوریشن کا نام بتایا تھا، جو ظاہر ہے کاروباری ادارہ ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں، جو بھی ہوگا وہ بتا دے گا، جوانا نے سوچا، اور اسی طرح قدم بڑھاتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہاں موجود بورڈ کے مطابق فلیک کارپوریشن کا آفس دوسری منزل پر تھا۔ جوانا لفٹ کی طرف بڑھنے کی بجائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ لفٹ اوپر گئی ہوئی تھی اور ظاہر ہے اس کی واپسی میں کچھ وقت لگ سکتا تھا، لیکن جوانا کی اس وقت جو ذہنی کیفیت تھی وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے دل میں انتقام کے شعلے نہیں بلکہ آتش فشاں بھڑک رہا تھا۔ اس کے نقطۂ نظر سے اگر عمران لڑائی کے دوران زخمی ہوتا تو اسے اس قدر غصہ نہ آتا، لیکن جس بزدلانہ انداز میں عمران پر اس کی پشت کی طرف فائر کھولا گیا تھا، اور وہ اس کے نزدیک ناقابل برداشت تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بزدلانہ حرکت کے پیچھے موجود ہر شخص کی گردن توڑ دے گا، چاہے اس کے لیے اسے پورے کرائمیا کے تمام بدماشوں کو کیوں نہ ہلاک کرنا پڑے۔ وہ بیک وقت 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا دوسری منزل پر پہنچ گیا، لیکن یہاں ویرانی تھی، دفتروں کو تالے لگے ہوئے تھے، اور اس کے خیال کے مطابق یہاں کوئی چوکیدار بھی موجود نہ تھا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا ایک دروازے پر رک گیا۔ دروازے کے باہر ڈائریکٹر جنرل فلیک کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ دروازہ لاکڈ تھا۔ جوانا منہ بناتا ہوا مڑا ہی تھا کہ اس نے سیڑھیوں پر سے کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ آنے والا اوپر ہی آ رہا تھا۔ جوانا واپس مڑا اور ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد راہداری کے موڑ میں ایک نوجوان تیزی سے راہداری میں داخل ہوا، لیکن سامنے جوانا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی فائل تھی۔ تم یہاں آفس میں کام کرتے ہو شاید، جوانا نے کہا، گو اس نے اپنا لہجہ اپنے طور پر خاصا نرم رکھا تھا، لیکن اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر اس کے لہجے میں غراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور یہاں کیوں موجود ہو؟ نوجوان نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ میں فلیک سے ملنے آیا ہوں، اس نے مجھے یہیں کا وقت دیا تھا، لیکن آفس بند ہے، جوانا نے کہا۔ وہ تو مگر مجھے نہیں معلوم۔ نوجوان کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ کچھ بتاتے بتاتے بات بدل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ دوسرے لمحے وہ ہاتھ پیر مارتا ہوا ہوا میں اٹھتا چلا گیا۔ فائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے فرش پر جا گری تھی۔ جوانا نے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں اس طرح اٹھا لیا تھا جیسے وہ جیتے جاگتے انسان کی بجائے کپڑے کا بنا ہوا گدھا ہو۔ بتاؤ کہاں ہے فلیک، بولو، جوانا نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے دوبارہ فرش پر کھڑا کر دیا اور ساتھ ہی ہاتھ ہٹا لیا، کیونکہ غصے کے باوجود اس نوجوان کی جو حالت ہو رہی تھی، اس سے جوانا کو محسوس ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اس کی گردن سے فوری ہاتھ نہ ہٹایا تو یہ نوجوان ابھی ہلاک ہو جائے گا۔ اوہ، مگر وہ، نوجوان نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے گردن مسلتے ہوئے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا، ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، سمجھے؟ جوانا نے اس بار حقیقتاً غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ نیچے تہہ خانے میں ہے، وہ یہیں رہتا ہے، اس کا اڈا نیچے ہے، مگر اسے معلوم ہو گیا
کہ میں نے بتایا ہے تو وہ مجھے میرے سارے خاندان سمیت ہلاک کر دے گا۔ نوجوان نے اس بار انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور اگر تم نے تفصیل نہ بتائی تو پھر تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں آئے گی۔ بولو کہاں ہے وہ، اور کہاں سے راستہ جاتا ہے، بولو۔ جوانا نے غراتے ہوئے کہا، عقبی دیوار پر فلیگ کارپوریشن کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک دروازہ ہے، وہاں گارڈ موجود ہوگا، وہ اس کے اصل اڈے کا راستہ ہے، لیکن اندر کافی سارے مسلح اور انتہائی خطرناک لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ادھر سے وہ صرف اپنے خاص آدمیوں کو آنے کی اجازت دیتا ہے۔ نوجوان نے جلدی جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے اسے دیکھا ہوا ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ ہاں، میں اس کے آفس میں ملازم ہوں، میں یہ فائل گھر لے گیا تھا کام کرنے کے لیے، یہ واپس رکھنے آیا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، جوانا نے کہا تو نوجوان نے جلدی جلدی حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ لیکن جب وہ کاروباری آدمی ہے تو پھر وہ غلط کام کیوں کرتا ہے؟ جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکالا اور اس نوجوان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ مگر نوجوان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، مجھے اس سے ایک کام ہے۔ نوجوانا نے کہا، شکریہ، تم نے کسی کو ہلاک کرانا ہے، لیکن تم تو خود یہ کام کر سکتے ہو، پھر تم فلیگ سے کیوں مل رہے ہو؟ نوجوان نے جلدی سے نوٹ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور اس نے فرش پر پڑی ہوئی فائل بھی اٹھا لی۔ آؤ میرے ساتھ اور مجھے وہ دروازہ دکھاؤ۔ جوانا نے اس کے مزید کچھ بولنے کی بجائے اس کا بازو پکڑ کر اسے سیڑھیوں کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، کیونکہ نوجوان کے فکرے سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ فلیک دراصل پیشہ ور قاتلوں کے کسی گروپ کا انچارج ہے، اس لیے اب اسے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ مگر نوجوان نے ایک بار پھر خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، مجھے دور سے دکھا دینا ورنہ میں گردن توڑ کر تمہیں یہیں پھینک دوں گا۔ جوانا نے غراتے ہوئے کہا، وہ دراصل اسے وہاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ نوجوان اپنے آفس سے فلیک کو فون پر اطلاع نہ کر دے، اس لیے وہ اسے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اچھا، میرا بازو تو چھوڑ دو، مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میرے بازو کی ہڈی ابھی ٹوٹ جائے گی، نوجوان نے کہا تو جوانا نے ہاتھ ہٹایا اور پھر وہ نیچے اتر کر ایک دوسرے راستے سے عقبی طرف پہنچ گئے۔ یہاں بھی بڑی سڑک تھی جس پر ٹریفک رواں دواں تھی، وہ فٹ پاتھ پر پہنچ گئے تھے۔ وہ دیکھو، وہ مسلح گارڈ کھڑا ہے، نوجوان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے جاؤ، جوانا نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ نوجوان بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور واپس چلا گیا، لیکن جوانا تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہاں واقعی فلیگ کارپوریشن کا بورڈ موجود تھا، لیکن یہ مخصوص انداز میں لگایا گیا تھا جیسے پبلسٹی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ البتہ نیچے ایک بند دروازہ تھا جس کے باہر ایک پھیلے ہوئے جسم اور قدرے کرخت چہرے والا گارڈ کھڑا تھا، اس کے ہولسٹر میں بھاری ریوالور موجود تھا۔ کیا فلیگ اندر ہے؟ جوانا نے اس کے قریب جا کر اس گارڈ سے پوچھا تو وہ بے اختیار چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کون ہو؟ اس گارڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو ورنہ ابھی دانت باہر نکال دوں گا، جوانا نے غراتے ہوئے کہا۔ تو اس گارڈ کا چہرہ یک لخت تپ اٹھا، اس نے تیزی سے ہولسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جوانا کا بازو گھما اور گارڈ زوردار تھپڑ کھا کر اچھل کر دروازے سے جا ٹکرایا۔ دروازہ اس کے ٹکرانے سے ایک دھماکے سے کھلا اور یہ آدمی دروازے کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا، لیکن نیچے گرتے ہی وہ اس قدر تیز رفتاری سے اٹھا کہ شاید جوانا کو بھی اس کے اس طرح اٹھنے کی توقع نہ تھی۔ بجلی کی سی تیزی سے اٹھتے ہی گارڈ نے یک لخت جوانا کے سینے پر ٹکر مار دی، لیکن جوانا صرف ایک قدم پیچھے ہٹا اور دوسرے لمحے وہ گارڈ چیختا ہوا اس کے ہاتھوں پر اٹھا اور پھر کسی گیند کی طرح اڑتا ہوا راہداری میں فرش سے جا ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی جوانا تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اسی لمحے راہداری کے دوسری طرف کسی کی آواز سنائی دی، یہ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ بولنے والے کے لہجے میں بے حد کرختگی تھی۔ گارڈ نیچے گر کر ایک بار پھر تیزی سے اٹھنے لگا، لیکن اس دوران جوانا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور پھر جوانا کی ایک لات اوپر کو اٹھی اور دوسرے لمحے اس کا پیر پوری قوت سے گارڈ کے سینے پر پڑا اور پچک کی آواز کے ساتھ ہی اس گارڈ کے منہ اور ناک سے جیسے خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ اس کا جسم اس بری طرح پھڑکنے لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو۔ جوانا نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔
اس نے مشین پسٹل جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ ڈیمی، کیا یہ تم ہو؟ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، اور اب قدموں کی آواز بھی آتی ہوئی سنائی دینے لگی۔ جوانا موڑ کے ساتھ رک گیا۔ دوسرے لمحے ایک بھاری بدن کا آدمی تیزی سے موڑ مڑ کر سامنے آ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، جوانا کا ہاتھ حرکت میں آیا اور وہ آدمی کن پٹی پر بھرپور ضرب کھا کر چیختا ہوا دیوار سے ٹکرایا، اور پھر ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح نیچے گرا ہی تھا کہ جوانا کی لات گھومی اور اس آدمی کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی، اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ جوانا تیزی سے راہداری کا موڑ کاٹ کر آگے بڑھ گیا۔ آگے ایک بند دروازہ تھا۔ جوانا سمجھ گیا کہ یہی اس فلیک کا آفس ہوگا۔ اس نے دروازے پر لات ماری تو دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور دوسرے لمحے جوانا اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا، جس کی ایک سائیڈ پر ایک بڑی سی آفس ٹیبل تھی، جبکہ باقی کمرے میں صوفے اور سینٹرل ٹیبلز پڑی ہوئی تھیں۔ ایک صوفے پر ایک لہیم شہیم آدمی ہاتھ میں کارڈلیس فون پیس اٹھائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح دو آدمی کھڑے تھے، اور اچانک دھماکے سے دروازہ کھلنے پر وہ تینوں ہی حیرت سے جوانا کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ یک لخت تڑتڑاہٹ کی آوازیں گونجیں، اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے لہیم شہیم آدمی کے پیچھے کھڑے دونوں مسلح افراد چیختے ہوئے الٹ کر نیچے جا گرے اور ساکت ہو گئے، کیونکہ گولیوں نے ان کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا ہوا آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے یک لخت شعلے سے نکلنے لگے تھے۔ گو دفتر والی راہداری میں ملنے والے نوجوان نے جو حلیہ فلیک کا بتایا تھا، وہ اسی آدمی کا حلیہ تھا، لیکن پھر بھی جوانا نے تصدیق ضروری سمجھی۔ تمہارا نام فلیک ہے؟ جوانا نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ اور یہ؟ فلیک نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنا ہاتھ جیب سے علیحدہ رکھو فلیک، ورنہ جوانا کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا، جوانا نے اسے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو فلیک بے اختیار اچھل پڑا۔ جوانا، کیا مطلب؟ یہ نام تو میں نے سنا ہوا ہے، فلیک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ضرور سنا ہوا ہوگا، جب تم پالنے میں پڑے انگوٹھا چوس رہے ہوگے، تو اس وقت ماسٹر کلرز کے جوانا کا نام یہاں نہ راکھ تو کیا پورے اکریمیا میں دہشت کا نشان بن چکا تھا۔ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او ہو، تو تم ہو ماسٹر کلرز کے جوانا؟ او ہو، تم ہو؟ لیکن فلیک نے اس بار انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے میرے ماسٹر کو نوبل ایئرپورٹ پر گولی مروائی ہے۔ صرف اتنا بتا دو کہ یہ کام تمہیں کس نے دیا تھا اور بس۔ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو فلیک نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تو وہ دوسرے نیگرو تم تھے، اور تم نے مارٹی کو اس کے آفس میں ہلاک کیا ہے۔ اب سمجھا۔ بہرحال یہ سن لو کہ تمہارا وقت گزر چکا ہے، اب فلیک کا وقت ہے، سمجھے؟ البتہ میں تمہارے ساتھ صرف اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ تم یہاں سے نہ صرف زندہ جا سکتے ہو بلکہ اپنے پیروں پر بھی چل کر جا سکتے ہو، اور اسے فلیک کی طرف سے احسان سمجھنا۔ جاؤ، اباؤٹ ٹرن، فلیک نے یک لخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگ گیا۔ اس کی پھرتی واقعی قابل دید تھی کہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اس نے جیب سے ریوالور نکالا تھا، لیکن دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی وہ بے اختیار ہاتھ جھٹکنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا تھا۔ بولو، کس نے یہ کام دیا تھا تمہیں؟ بولو، جوانا نے غراتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے لیے بھی حیرت انگیز ثابت ہوا جب اس کے ہاتھ سے یک لخت مشین پسٹل نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ فلیک نے واقعی بے پناہ پھرتی سے کام لیا تھا، اور اس کی لات پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں گھومی تھی، اور جوانا کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل گیا تھا۔ جاؤ، آخری بار کہہ رہا ہوں، جاؤ، واپس چلے جاؤ، ورنہ، فلیک نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری اس گھومنے والی لات کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی فلیک، لیکن میں تمہیں صرف اس لیے موقع دے رہا ہوں کہ تم ابھی بچے ہو، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو یک لخت فلیک نے جوانا پر چھلانگ لگا دی۔ وہ لہیم شہیم جسم کا مالک ہونے کے باوجود حیرت انگیز طور پر انتہائی پھرتیلا تھا۔ جوانا نے تیزی سے ایک طرف ہٹنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے فلیک کا جسم مڑا اور جوانا بے اختیار اچھل کر سائیڈ پر موجود صوفے پر گرا، اور پھر صوفے سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ فلیک نے واقعی انتہائی شاندار انداز میں گھومتے ہوئے
اس کے پہلو پر انتہائی زوردار ضرب لگائی تھی۔ یہ ضرب اس قدر جچی تلی اور زوردار تھی کہ جوانہ جیسا آدمی بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ ابھی فلیک سیدھا ہو رہا تھا کہ الٹا ہوا صوفہ جیسے ہوا میں اڑتا ہوا اس کی طرف آیا، لیکن فلیک واقعی بے حد پھرتیلا تھا۔ اس نے یک لخت کلا بازی کھائی اور صوفہ سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا، اور پھر صوفہ اس دیوار سے ٹکرا کر نیچے فرش پر گرا ہی تھا کہ اس کے پیچھے جوانہ بھی اسی طرح اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے صوفے کے ساتھ ہی جوانہ کو بھی اچھال دیا ہو۔ فلیک صوفے سے بچ کر ابھی سیدھا ہی ہوا تھا کہ یک لخت چیختا ہوا اچھل کر دروازے کے ساتھ والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ گھوم کر نیچے فرش پر گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بے پناہ پھرتی کے باوجود اٹھتا، جوانہ کی لات اس کی کن پٹی پر پڑی اور فلیک کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی ہی تھی کہ جوانہ نے جھک کر اس کی گردن پکڑ لی، اور اس دوسرے لمحے میں اس نے اسے اس طرح پٹخا جیسے سیدھا کرنا چاہتا ہو۔ فلیک کی دونوں ٹانگیں تیزی سے مڑی ہی تھی کہ جوانہ کا دوسرا ہاتھ یک لخت گھما، اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی فلیک کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جوانہ نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ اب فلیک فرش پر پڑا بری طرح پھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا لیکن پھر نیچے گر پڑتا۔ اب تم اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے فلیک، اور یہ کم سے کم سزا ہے جو میں کسی بچے کو دے سکتا ہوں، جوانہ نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، فلیک نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ اب دیوار کا سہارا لے کر اٹھ رہا تھا، پھر ابھی اس کا جسم سیدھا بھی نہ ہوا تھا کہ جوانہ کا بازو گھما، اور اس بار فلیک کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی اور وہ ایک دھماکے سے نیچے جا گرا۔ جس بازو کو وہ دیوار سے لگا کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، جوانہ نے اسی بازو پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا تھا اور اس بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اب تو فلیک بالکل اس طرح فرش پر گھوم رہا تھا جیسے کھٹمل پر زہریلی دوا چھڑکنے سے وہ فرش پر کسی لٹو کی طرح گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے جوانہ کی لات اٹھی اور دوسرے لمحے فلیک کے دوسرے بازو کی ہڈی فرش کے ساتھ لگ کر ٹوٹ گئی اور فلیک یک لخت ساکت ہو گیا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو گیا تھا، آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں، لیکن اب وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دونوں بازو اور ایک ٹانگ مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، لیکن اس قدر تکلیف کے باوجود وہ بہرحال ہوش میں تھا، اور یہی بات بتا رہی تھی کہ وہ جسمانی طور پر انتہائی طاقتور آدمی ہے، اور شاید یہ جوانہ تھا جس نے اسے اس انداز میں مفلوج کر دیا تھا، ورنہ شاید وہ کسی عام لڑاکے کے بس کا بھی نہ تھا۔ کاش میں سمجھ سکتا کہ تم ابھی بوڑھے نہیں ہوئے، یک لخت فلیک نے بھینچے بھینچے سے لہجے میں کہا۔ میرا نام جوانہ ہے، سمجھے، اور ایشیائی زبان میں جوانہ نوجوان کو کہتے ہیں، جوانہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھایا ہی تھا کہ یک لخت فلیک کی وہ ٹانگ جو ابھی سلامت تھی یک لخت گھومی اور جوانہ کے پہلو میں ضرب پڑی۔ فلیک واقعی بے پناہ قوت ارادی کا مالک تھا کہ اس نے اس حالت میں بھی جوانہ کو ضرب لگانے کی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن بہرحال اس میں اتنی شدت نہ تھی کہ وہ جوانہ کو الٹا دیتا۔ دوسرے لمحے جوانہ یک لخت ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، اور پھر اس سے پہلے کہ فلیک کی لات ضرب لگا کر پوری طرح سیدھی ہوتی، جوانہ کا جسم ہوا میں اچھلا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں پیر فلیک کی سیدھی ہوتی ہوئی ٹانگ پر پڑے، اور فلیک کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی۔ اس کا جسم پانی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح تڑپا، اور اس بار اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور گردن ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ جوانہ نے جھک کر اسے اٹھایا اور لنج منج فلیک کو آفس کے صوفے کی ایک کرسی پر پھینک دیا۔ پھر اس نے جا کر اپنا مشین پسٹل اٹھایا اور اسے جیب میں ڈال کر اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے لاک کیا، اور واپس آ کر اس نے پوری قوت سے بے ہوش فلیک کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر فلیک چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ اس کا جسم تڑپا ضرور، لیکن ظاہر ہے اب وہ حرکت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کس کے کہنے پر تم نے ماسٹر پر حملہ کرایا تھا؟ جوانہ نے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ تم خود پیشہ ور قاتل رہے ہو، اس لیے تم جانتے ہو کہ کوئی پیشہ ور قاتل اپنی پارٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، فلیک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات موجود تھے،
آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، لیکن بہرحال اس کا لہجہ سنبھلا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن ایک پیشہ ور قاتل دوسرے کو بتا دیتا ہے۔ بولو، ورنہ میں تمہاری روح سے بھی اگلوا لوں گا۔ جوانا نے غراتے ہوئے کہا۔ تم جو چاہو کرو، لیکن میں کچھ نہیں بتاؤں گا، فلیک نے کہا تو جوانا کا دایاں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہی فلیک کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ جوانا کی 2 انگلیاں اس قدر تیزی سے فلیک کی ناک کے دونوں نتنوں میں گھس گئی تھیں کہ فلیک کو چہرہ بچانے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا، اور نیزوں کی طرح اکڑی ہوئی اور سخت انگلیوں نے فلیک کی ناک کے دونوں نتنے پھاڑ دیے تھے۔ جوانا نے ایک جھٹکے سے ہاتھ واپس کھینچا تو فلیک کی ناک سے خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا اور اس طرح سر کو دائیں بائیں مار رہا تھا جیسے بے پناہ اذیت کا سامنا کر رہا ہو۔ جوانا نے انتہائی اطمینان سے اپنا ہاتھ اس کے لباس سے صاف کیا اور پھر اس نے ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑ کر سیدھا کر دیا۔ بتاؤ، کون سی پارٹی ہے، بتاؤ۔ جوانا نے اس کی پیشانی پر مڑی ہوئی انگلی کا حکم مارتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو فلیک کی حالت یکلخت انتہائی خستہ ہو گئی۔ اس کا نہ صرف چہرہ بلکہ پورا جسم پسینے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں اور چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ اس کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی۔ بولو، ورنہ، اس بار جوانا نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی پیشانی پر دوسری ضرب لگا دی۔ پائر اور ڈینی، پائر اور ڈینی، پائر اور ڈینی۔ دوسری ضرب لگتے ہی فلیک کے منہ سے اس طرح الفاظ نکلے جیسے گراموفون خراب ہو جانے پر مسلسل ایک ہی فقرے کی گردان سنائی دینے لگتی ہے، اور جوانا نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کی نال فلیک کی پیشانی سے لگا کر اس نے انتہائی سرد مہرانہ انداز میں ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے فلیک کی کھوپڑی پرزوں میں تبدیل ہو کر بکھرتی چلی گئی اور جوانا تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کی آنکھیں کھلیں تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم نے باوجود کوشش کے حرکت نہ کی تو اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ وہ ایک بڑے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ کمبل تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی دوسرے بیڈ پر صالحہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر بھی سرخ کمبل تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا رنگ زرد تھا۔ یہ کمرہ بھی اپنی حیت کے لحاظ سے کسی ہسپتال کا کمرہ ہی تھا۔ عمران کے ذہن میں اچانک فلم سی چلنے لگی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر اچانک فائرنگ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا اور پھر اسے کسی ہسپتال میں ہوش آیا تھا۔ وہاں صالحہ اور جوزف بھی موجود تھے اور پھر صالحہ نے اسے ساری تفصیل بتائی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران ان سے کچھ کہتا، اچانک دروازہ کھلا اور کئی آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ اسی لمحے کمرہ فائرنگ کی تیز آوازوں سے گونج اٹھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اندر آنے والوں کے ساتھ ساتھ صالحہ بھی اچانک اچھل کر اس کے بیڈ کے سامنے آ گئی تھی، چیختی ہوئی نیچے گری تھی۔ جوزف نے ان آنے والوں پر فائر کھولا تھا۔ اگر صالحہ اس طرح اچانک اس کے بیڈ کے سامنے نہ آ جاتی تو لامحالہ گولیاں عمران کے سینے میں ہی پیوست ہوتیں، کیونکہ فائرنگ کا رخ بتا رہا تھا کہ آنے والوں کا ٹارگٹ عمران ہی تھا، اور عمران کا جسم چونکہ بیڈ سے کلپ کر دیا گیا تھا اس لیے ظاہر ہے وہ حرکت بھی نہ کر سکتا تھا۔ پھر ڈاکٹر اور نرسیں دوڑتی ہوئی اندر آئیں اور وہ شدید زخمی صالحہ کو اٹھا کر لے گئیں۔ اس کے بعد پولیس آ گئی، لیکن عمران اور جوانا دونوں نے وہی کچھ بیان دیا جو کچھ ہوا تھا۔ ابھی پولیس پوچھ گچھ کر رہی تھی کہ 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک پولیس آفیسر کو باہر لے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آفیسر واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ آنے کا کہا۔ البتہ جانے سے پہلے پولیس کا دوسرا عملہ لاشیں بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جوزف زخمی نہیں ہوا تھا، اس لیے عمران نے جوزف کو بھیجا تھا کہ وہ جا کر صالحہ کے بارے میں معلوم کرے، اور پھر جوزف جیسے ہی باہر گیا وہی دونوں آدمی اندر آ گئے اور انہوں نے عمران کو بتایا کہ ان کا تعلق ڈارک آئی سے ہے اور ڈارک آئی کے چیف کرنل فوسٹر نے حکم دیا ہے کہ انہیں ڈارک آئی کے خصوصی ہسپتال میں لے جایا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ کچھ پیشہ ور قاتل انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسے لینے آئے ہیں۔ لیکن عمران نے اس وقت تک جانے سے انکار کر دیا جب تک اس کی ساتھی عورت کے بارے میں اسے تسلی نہیں ہو جاتی۔ وہ دونوں آدمی خاموشی سے واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد نرس اور ڈاکٹر آئے
اور انہوں نے بتایا کہ صالحہ کو 4 گولیاں لگی تھیں اور اس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اسے مختلف انجیکشن لگائے، لیکن انجیکشن لگتے ہی عمران کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور اب اسے ہوش آیا تھا اور صالحہ ساتھ والے بیڈ پر موجود تھی جبکہ جوزف غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ وہ عمران کو ہوش میں دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ میں کہاں ہوں اور میری اس ساتھی لڑکی کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی بچ گئی ہیں اور آپ اس وقت ڈارکائی کے اسپیشل ہسپتال میں ہیں۔ آپ کو بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا تھا، پھر آپ کی اس ساتھی لڑکی کو بھی بعد میں لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک کرنے کے بعد ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ میرا نیگرو ساتھی کہاں ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اچانک یہ سلسلہ کیوں شروع ہو گیا ہے اور ڈارک آئی اس معاملے میں کیسے کود پڑی ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، اسے بھی بے ہوش کر کے آپ کے ساتھ نوبل کمپنی کے ہسپتال میں لایا گیا تھا اور اسے ابھی تک اس لیے بے ہوش رکھا گیا ہے کہ پہلے آپ کو ہوش میں لایا جائے اور پھر اسے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہنگامہ برپا کر دے۔ وہ ساتھ والے کمرے میں ہے، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا میری کرنل فوسٹر سے بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، میں فون لے آتا ہوں۔ چیف کا حکم ہے کہ جب بھی آپ کو ہوش آئے انہیں فوراً اطلاع دی جائے، ڈاکٹر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے پوری طرح احساس تھا کہ صالحہ نے اس کے سامنے آ کر نہ صرف اس کی زندگی بچائی ہے بلکہ اس نے اپنی زندگی کو بھی حقیقی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس کے دل میں صالحہ کے لیے انتہائی تشکر کے احساسات ابھر آئے تھے۔ اگر صالحہ کو کچھ ہو جاتا تو میں زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہ کر سکتا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے صالحہ کی زندگی بچا لی۔ عمران نے دل ہی دل میں انتہائی خلوص سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہی ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ چیف کو آپ کے ہوش میں آنے کی اطلاع دے دی گئی ہے، وہ خود آ رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ میرے دونوں بازو بھی کلپڈ ہیں، جبکہ بازوؤں پر تو زخم نہیں ہیں، پھر کیوں انہیں کلپڈ کیا گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ میں انہیں کھول دیتا ہوں لیکن پلیز آپ زیادہ حرکت نہ کریں ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا، ڈاکٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پہلے عمران کا ایک بازو آزاد کیا اور پھر گھوم کر اس نے بیڈ کی دوسری طرف جا کر اس کا دوسرا بازو بھی آزاد کر دیا۔ میرے ساتھی کو ہوش آ گیا ہے، عمران نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ انہیں انجیکشن لگا دیا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ جائیں گے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ وہ زخمی تو نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ زخمی نہیں ہے، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جب اسے ہوش آئے تو اسے میرے پاس بھجوا دینا، عمران نے کہا اور ڈاکٹر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی لمحے عمران کو احساس ہوا کہ صالحہ کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ اسے ہوش آ رہا تھا یا وہ نیند سے بیدار ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد صالحہ کے منہ سے کراہ نکلی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی ہے صالحہ، میں اس کے لیے ہمیشہ تمہارا احسان مند رہوں گا، عمران نے کہا تو صالحہ نے گردن موڑی اور اس کے چہرے پر عجیب سا فاخرانہ تاثر پھیل گیا۔ میں نے آپ کی نہیں عمران صاحب، پاک ایشیا کے 14 کروڑ عوام کی جانیں بچائی ہیں۔ میری زندگی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن آپ کو پاک ایشیا کے لیے زندہ رہنا چاہیے تھا، صالحہ نے کہا۔ یہ سب تمہارا حسن ظن ہے صالحہ، ورنہ میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ بہرحال میں تمہارا مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں کہ تمہاری زندگی بچ گئی ہے، ورنہ حقیقت ہے کہ میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کرتا، عمران نے کہا۔ بے حد شکریہ، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں پہلے ہوش آ گیا تھا یا تم اب پہلی بار ہوش میں آئی ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے تو کافی دیر پہلے ہوش آ گیا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر آپ کو ہوش میں لانے کا انجیکشن لگا رہا تھا، پھر میں آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن شاید کمزوری کی وجہ سے مجھے نیند سی آ گئی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے ہی جوزف کے بارے میں پوچھا تھا اور ناجوانہ کے بارے میں، اس لیے، عمران نے کہا تو صالحہ مسکرا دی۔ میں پہلے ہی جوزف کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن یہ اچانک ہو کیا گیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا، صالحہ نے کہا۔ ابھی ڈارک آئی کا چیف کرنل فوسٹر آ رہا ہے، پھر شاید کچھ معلوم ہو سکے۔
اس وقت ہم ڈارک آئی کی تحویل میں ہیں اور کوئی پیشہ ور قاتلوں کا گروپ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ عمران نے کہا۔ مگر کیوں؟ صالحہ نے کہا۔ شاید یہ کام پائر کا ہے، وہ انتہائی کینہ پرور آدمی ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ تو آپ نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ صالحہ نے کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ڈارک آئی سے الجھوں، عمران نے کہا، اور صالحہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور کرنل فوسٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہسپتال کا ایک ملازم تھا جس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی کرسی تھی۔ اس نے کرسی عمران کے سامنے بیڈ کے ساتھ رکھ دی۔ تم جاؤ، کرنل فوسٹر نے اس آدمی سے کہا، اور وہ آدمی سلام کر کے واپس چلا گیا۔ مجھے افسوس ہے عمران کہ تمہاری یہ ساتھی میرے آدمیوں کی تھوڑی سی دیر کی وجہ سے زخمی ہو گئی۔ اگر وہ چند لمحے پہلے پہنچ جاتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ کرنل فوسٹر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ بے حد شکریہ کرنل فوسٹر، لیکن تم نے یہ پائر جیسے آدمیوں کو کیوں سیکشن کا انچارج بنا رکھا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کرنل فوسٹر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم پر حملے پائر نے کرائے ہیں؟ کیسے معلوم ہوا؟ کرنل فوسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی کم ظرف آدمی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ڈارک آئی سے الجھوں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ میرا ایسا کوئی مشن نہ تھا۔ میں تو ایک سائنسی الجھن کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن مجھے یہ امید ہی نہ تھی کہ ڈارک آئی کا ایک سیکشن انچارج اس قدر گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے گا۔ عمران نے کہا۔ ہاں، اس نے بھی اور ڈینی دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے، اور انہیں اس کی پوری سزا بھگتنا پڑے گی۔ میں ان دونوں کے خلاف انتہائی سخت ترین ایکشن لوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہاری اور تمہاری ساتھی عورت دونوں کی زندگیاں بچ گئی ہیں۔ بہرحال تم یہاں محفوظ ہو، کرنل فوسٹر نے کہا۔ تمہیں کیسے اطلاع ملی کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ ڈینی نے ریز کی مدد سے تمہیں دوبارہ ٹریس کرایا ہے۔ اس پر میں چونک پڑا اور میرے ایک سیکشن نے سب کچھ معلوم کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اطلاع ملی کہ پیشہ ور قاتلوں کا دوسرا گروپ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میں نے اپنے آدمی نوبل کمپنی کے ہسپتال بھجوائے تاکہ تمہیں یہاں خصوصی ہسپتال شفٹ کر دیا جائے تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ لیکن میرے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے تم پر حملہ ہو چکا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب مجھے اس کی تفصیل کا علم ہوا کہ کس طرح تمہاری ساتھی عورت نے خود گولیاں کھا کر تمہیں بچایا ہے اور تمہارے ساتھی جوزف نے کس طرح حملہ آوروں کو ہلاک کیا ہے، تو حقیقت ہے کہ میرے دل میں بے اختیار یہ خواہش مچلی کہ کاش تم اور تمہارے ساتھی ایکریمین ہوتے۔ کرنل فوسٹر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اگر ایکریمین ہوتے کرنل فوسٹر تو شاید صالحہ اس طرح قربانی نہ دیتی۔ تم مشرق کو پسماندہ کہتے ہو، لیکن مشرق کے رہنے والوں کے دل زندہ ہیں، جو دوسروں کو بچانے کے لیے خود قربانی دے سکتے ہیں، جبکہ مغرب کے رہنے والوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ عمران نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی ایسے جذبے مغرب میں ناپید ہو چکے ہیں۔ بہرحال اب تم قطعی بے فکر رہو، یہاں تم ہر لحاظ سے محفوظ ہو، اور یہاں تمہارا اور تمہاری ساتھی کا انتہائی ذمہ داری سے علاج بھی ہوگا، اور میں حقیقتاً تم سے شرمندہ ہوں کہ ڈارک آئی کی وجہ سے تم دونوں کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، کرنل فوسٹر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کرنل فوسٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا۔ جوزف جوانا کہاں ہے؟ عمران نے جوزف کے اندر داخل ہوتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ کمپنی کے ہسپتال سے ہی حملہ آوروں کے پیچھے چلا گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی، جوزف نے جواب دیا۔ کیا اس نے حملہ آوروں کو پہچان لیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ایک مرنے والے حملہ آور سے پوچھ گچھ کی تھی، جوزف نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن اب اسے یہاں کا پتہ معلوم نہیں ہوگا۔ ہمارا سامان ایئرپورٹ سے آ گیا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، آ گیا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ یہ ہسپتال کہاں ہے؟ اس کا پتہ کیا ہے؟ تم نے معلوم کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، یہ ہسپتال سٹار روڈ پر ہے۔ باہر ہسپتال کا بورڈ آویزاں ہے، لیکن ہم اس کے آخری اور خصوصی حصے میں ہیں، جوزف نے جواب دیا۔ تو جا کر سامان سے 05 ٹرانسمیٹر لے آؤ تاکہ جوانا سے رابطہ ہو سکے اور اسے یہاں کا پتہ بھی بتا دیا جائے، عمران نے کہا۔ جوانا کے پاس ٹرانسمیٹر نہیں ہے باس، اس نے میرے سامنے ٹرانسمیٹر اپنے بیگ میں رکھ دیا تھا، جوزف نے کہا۔
اوہ اچھا، پھر وہ خود ہی تلاش کر لے گا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جوانا کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، وہ اکیلا کیسے ان خطرناک گروپس سے ٹکر لے گا؟ صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ناراگ جوانا کے لیے نیا نہیں ہے صالحہ، وہ یہیں کا رہنے والا ہے، اور جہاں تک اس کے مصیبت میں پھنسنے کا تعلق ہے تو جوانا اس وقت خود مجسم مصیبت بنا ہوا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صالحہ بھی بے اختیار ہنس دی۔ جوزف بیگ میں سے لانگ رینج ٹرانسمیٹر لے آؤ تاکہ میں چیف کو تفصیلی رپورٹ دے دوں، عمران نے کہا، اور جوزف سر ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جوانا نے ٹیکسی کو ایک عمارت کے قریب رکنے کا کہا، اور پھر ٹیکسی رکتے ہی وہ نیچے اترا اور اس نے ڈرائیور کو کرایہ دے کر فارغ کر دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور جب ٹیکسی آگے بڑھا کر لے گیا تو جوانا پیدل ہی تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ فلیگ کے اڈے سے نکل کر ٹیکسی کے ذریعے سیدھا یہاں پہنچا تھا، کیونکہ فلیگ نے اسے پائر اور ڈینی کا بتایا تھا، اور چونکہ پائر کے سیکشن ہیڈ کوارٹر سے ہی وہ واپس گئے تھے، اس لیے جوانا کو اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں مزید پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ پائر کا سیکشن ہیڈ کوارٹر ایک چھوٹی سی متوسط کوٹھی کے اندر بنا ہوا تھا، اور جوانا اس کوٹھی کی طرف ہی بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ رہائشی علاقہ تھا، لیکن یہاں کی عمارتیں متوسط درجے کی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جوانا اس کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا جس میں پائر کا سیکشن ہیڈ کوارٹر تھا۔ کوٹھی کا پھاٹک بند تھا۔ جوانا نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک مسلح نوجوان باہر آنے لگا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل اندر جا گرا۔ جوانا نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے اندر اچھال دیا تھا۔ دوسرے لمحے جوانا اچھل کر اندر داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں اس کا مشین پسٹل نظر آیا، اور پھر تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی فرش پر گر کر اٹھنے والا نوجوان چیختا ہوا واپس گرا اور تڑپنے لگا۔ جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے پھاٹک بند کیا اور پھر دوڑنے کے سے انداز میں عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے ایک اور مسلح آدمی ایک دروازے سے نکل کر برآمدے میں آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، جوانا کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کی تڑتڑاہٹ گونجی اور باہر آنے والا چیختا ہوا اچھل کر وہیں برآمدے میں گرا اور بری طرح پھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے جانسن؟ یہ کیسی فائرنگ ہے؟ اچانک راہداری میں سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور جوانا یہ آواز پہچان گیا۔ یہ پائر کی آواز تھی۔ جوانا راہداری کی سائیڈ میں رک کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے اندر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر جیسے ہی پائر راہداری سے نکل کر برآمدے میں آیا، جوانا بھوکے عقاب کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ دوسرے لمحے پائر ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے فرش سے جا ٹکرایا۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ کیا ہوا پائر، کیا ہوا؟ اسی لمحے اندر سے چیختی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی، اور جوانا تیزی سے راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ یہ آواز بھی پہچان چکا تھا، یہ ڈینی کی آواز تھی۔ پائر کی اسے فکر نہ تھی، کیونکہ اس نے اسے اس انداز میں اٹھا کر پھینکا تھا کہ اس کی گردن میں مخصوص بل آ گیا تھا، اور اب وہ اس وقت تک ہوش میں نہ آ سکتا تھا جب تک کہ اس کی گردن کا بل نہ نکالا جاتا۔ جوانا نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ وہ اس پائر کو عبرتناک موت مارنا چاہتا تھا، کیونکہ یہی آدمی تھا جس نے عمران پر بزدلانہ حملہ کرایا تھا۔ اسی لمحے ڈینی بوکھلائے ہوئے انداز میں باہر نکلی، اور اس کے ساتھ ہی جوانا کا بازو گھوما، اور پھر اس سے پہلے کہ ڈینی سنبھلتی، جوانا کے ہاتھ کی ضرب کھا کر وہ اڑتی ہوئی راہداری کی سائیڈ دیوار سے ٹکرائی، اور پھر وہ نیچے گر کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ جوانا کی لات گھومی اور دوسری ضرب کھا کر ڈینی کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی، اور وہ ساکت ہو گئی۔ جوانا تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے کمرے میں جھانکا، لیکن کمرہ خالی تھا، البتہ میز پر شراب کی بوتل اور گلاس موجود تھے، ساتھ ہی ایک فون تھا اور ایک ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا۔ پھر جوانا نے پوری کوٹھی چیک کی، لیکن ان کے علاوہ اور وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ جوانا واپس آ کر برآمدے میں رک گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فائرنگ کی آوازوں پر کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا، لیکن کچھ دیر تک کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو وہ سمجھ گیا کہ ارد گرد کے مکین یہاں فائرنگ کی آواز سننے کے عادی رہے ہوں گے، یا یہ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ کوٹھی کسی سرکاری تنظیم کا سیکشن ہیڈ کوارٹر ہے، اس لیے اس طرف کسی کی توجہ نہ رہتی ہوگی۔ جوانا برآمدے سے گزر کر پھاٹک کی طرف گیا اور اس نے پھاٹک کو اندر سے بند کر دیا۔ پھر وہ واپس آیا اور اس نے کوٹھی کے ایک سٹور نما کمرے سے رسی کا بنڈل اٹھایا، اور پائر اور ڈینی دونوں کو اٹھا کر اس نے انہیں کمرے میں کرسیوں پر بٹھا کر
رسیوں سے باندھ دیا اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ پائر کے سر پر اور دوسرا اس کے کاندھے پر رکھ کر مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ اس طرح پائر کی گردن میں آ جانے والا مخصوص بل کھل گیا، جس کی وجہ سے اس کی بے ہوشی طویل ہو گئی تھی۔ پھر جوانا نے پائر کا منہ اور ناک ایک ہاتھ سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو جوانا نے ہاتھ ہٹایا اور اس ہاتھ والی کرسی پر بندھی بیٹھی ڈینی کا ناک اور منہ بھی اس نے ایک ہی ہاتھ سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ادھر پائر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں، ادھر ڈینی کے جسم میں بھی حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ جوانا نے ہاتھ ہٹایا اور ایک کرسی اٹھا کر اس نے ان دونوں کے سامنے رکھی اور پھر خود مڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں تیز دھار خنجر اور دوسرے ہاتھ میں سرخ مرچوں سے بھرا ہوا ایک ڈبہ تھا۔ خنجر اسے ایک کمرے سے اور مرچوں سے بھرا ہوا ڈبہ کچن سے اسے ملا تھا۔ اس نے سائیڈ پر موجود میز کے اوپر خنجر اور ڈبہ رکھا اور اطمینان بھرے انداز میں ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہی ہوش میں آ چکے تھے، لیکن شاید ابھی تک ان کے ذہن پوری طرح ایڈجسٹ نہ ہوئے تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں ابھی شعور کی چمک پیدا نہ ہوئی تھی۔ تم اور یہاں کی کیا مطلب؟ اسی لمحے ڈینی کی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں بھی شدید حیرت تھی۔ تم دونوں نے انتہائی بزدلانہ انداز میں ماسٹر پر حملہ کرایا ہے اور اب تمہیں اس کی انتہائی عبرتناک سزا بھگتنا ہوگی۔ جوانا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کون ماسٹر؟ کیا مطلب؟ پائر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم نے پیشہ ور قاتلوں کے ایک گروپ کے انچارج فلیک کو ماسٹر کو ہلاک کرنے کے لیے ہائر کیا تھا اور فلیک نے اپنے آدمی مارٹی کے ذمہ یہ کام لگایا اور مارٹی نے اسپیشل گروپ ایئرپورٹ پر بھیجا جس نے ماسٹر پر انتہائی بزدلانہ انداز میں فائر کھول دیا اور ماسٹر شدید زخمی ہو گئے، اور اب تم یہاں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور اس خبر کا انتظار کر رہے تھے کہ ماسٹر ہلاک ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن اب یہ خبر تمہیں نہیں مل سکے گی، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ماسٹر شدید زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے مارٹی اور فلیک دونوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ جوانا نے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اس بار ڈینی نے کہا، میں نے کب کہا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے؟ اگر تم براہ راست مقابلے پر آ جاتے تو مجھے ہرگز کوئی ملال نہ ہوتا۔ مقابلے میں فتح شکست اور موت اور زندگی بہرحال کسی ایک کے ہی حصے میں آتی ہے، لیکن مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ تم نے مقابلے پر آنے کی بجائے پیشہ ور قاتلوں کو آگے بڑھایا، اور پھر پیشہ ور قاتل بھی ایسے جو انتہائی بزدل ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ للکار کر مارنے کی بجائے ماسٹر کی پشت پر فائر کھول دیا۔ میں بھی پیشہ ور قاتل رہا ہوں، میرا نام جوانا ہے۔ اگر تم نے اکریمیا کی مشہور پیشہ ور قاتلوں کی تنظیم ماسٹر کلر کا نام سنا ہوا ہے تو میں اس تنظیم کا رکن تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو اس بزدلانہ انداز میں ہلاک نہیں کیا۔ ایئرپورٹ پر بھی مارٹی کے 4 افراد کو میں نے اور میرے ساتھی جوزف نے ہلاک کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک ابھی زندہ تھا۔ میں نے اس سے اگلوا لیا کہ یہ حملہ مارٹی نے کرایا ہے۔ چنانچہ ماسٹر کو ہسپتال پہنچا کر میں مارٹی کے پاس گیا، اور پھر مارٹی اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے اس نے فلیک کا نام بتایا، اور پھر میں فلیک کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے فلیک کے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی، اور فلیک نے بتایا کہ اسے یہ کام پائر اور ڈینی نے دیا ہے، چنانچہ اسے ہلاک کر کے میں یہاں آیا ہوں، اور اب تمہارا انجام ان دونوں سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا، جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑا ہوا خنجر اٹھا لیا۔ اس خنجر کی مدد سے میں تم دونوں کے جسموں پر سینکڑوں زخم ڈالوں گا، اور پھر ان زخموں میں اس ڈبے میں بھری ہوئی سرخ مرچیں بھر دوں گا۔ اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب تم خود سوچ سکتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ جوانا نے انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں کہا، اور ڈینی اور پائر دونوں کے چہرے یکلخت زرد پڑ گئے۔ سنو، ابھی تم ہمیں بزدل کہہ رہے تھے، جبکہ بزدلوں والا کام تو تم خود کر رہے ہو، ہمیں باندھ کر ہم پر تشدد کر رہے ہو۔ اچانک پائر نے کہا تو جوانا بے اختیار مسکرا پڑا۔ تمہیں شاید اپنی تربیت پر ناز ہے، تمہیں یقین ہے کہ تم ایک تربیت یافتہ ایجنٹ ہو، جبکہ میں ایک عام سا پیشہ ور قاتل۔ لیکن یہ بات سن لو کہ میں نے زندگی میں صرف ماسٹر عمران سے مارشل آرٹ میں شکست کھائی ہے، اور اس لیے وہ میرا ماسٹر ہے، ورنہ جوانا نے آج تک کسی سے شکست نہیں کھائی۔ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا،
بہرحال تم جو کچھ بھی ہو بزدل نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے عمران کو ہلاک کرانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کام ہم نے خود اس لیے کیا تھا کہ چیف نے ہمیں روک دیا تھا، اس لیے مجبوراً ہمیں پیشہ ور قاتلوں کی مدد حاصل کرنا پڑی۔ اور یہ بھی سن لو کہ ایک حملے سے بچنے کے بعد عمران دوسرے حملے سے نہیں بچ سکے گا۔ پائر نے تیز لہجے میں کہا، اگر اس کی زندگی ہوئی تو بچ جائے گا، اور اگر اس کی موت آ گئی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن تمہاری موت بہرحال آ چکی ہے، جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خنجر ہاتھ میں پکڑے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سنو، تم جتنی دولت چاہو ہم سے لے لو، اچانک ڈینی نے کہا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، صرف تمہاری عبرتناک موت چاہیے۔ اور یہ بھی سن لو کہ تم نے مجھے بزدلی کا طعنہ دیا ہے، اس لیے اب میں تم دونوں کو رہا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تم جس طرح چاہو اپنی حسرتیں پوری کر سکتے ہو، جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر ڈینی کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیوں میں سے خنجر کی مدد سے ایک رسی کاٹ دی۔ اس کے بعد اس نے پائر کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیوں میں سے ایک کاٹ دی، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، اور پھر اس نے لات مار کر میز اور کرسیاں ایک کونے میں اچھال دیں، جبکہ اس دوران پائر اور ڈینی دونوں تیزی سے اپنے جسم کے گرد موجود باقی رسیاں ہٹانے میں مصروف رہے۔ جوانا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر بھی کمرے کے ایک کونے میں اچھال دیا۔ آؤ، اب تم دونوں تربیت یافتہ ایجنٹ آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا، جس قدر جدوجہد کرو گے اتنی ہی عبرتناک موت مرو گے۔ جوانا نے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب تمہیں معلوم ہوگا کہ موت کس کو آنے والی ہے، پائر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ڈینی کی طرف مڑا۔ ڈینی، تم نے مداخلت نہیں کرنی، سمجھی؟ پائر نے ڈینی سے کہا، اور ڈینی سر ہلاتی ہوئی ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے اسے 100% یقین ہو کہ پائر اس حبشی کو ہر صورت میں شکست دے دے گا، کیونکہ وہ پائر کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ ڈارک آئی میں پائر سب سے بہترین لڑاکا تھا، اور پوری تنظیم اس کی ان صلاحیتوں کی معترف تھی۔ آؤ حقیر بلیک مین، آؤ، اب میں دیکھوں گا کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، پائر نے مضحکہ اڑانے والے لہجے میں کہا۔ تم جیسے مچھر صرف بھیں بھیں کرنا جانتے ہیں، آؤ بھیں بھیں کرو، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی بجلی چمکتی ہے اس طرح پائر کے جسم نے حرکت کی، اور جوانا کو واقعی ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی دائیں سائیڈ اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئی ہو۔ وہ اس طرح گھومتا ہوا دڑام سے فرش پر جا گرا تھا۔ پائر اس کی سائیڈ پر ضرب لگا کر تیزی سے سیدھا ہوا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ جوانا فرش پر سے اٹھنے کی کوشش کرتا، پائر نے یکلخت کلہ بازی کھائی، اور دوسرے لمحے اس کے دونوں بوٹ جوانا کے چہرے پر زوردار رگڑ مارتے ہوئے گزر گئے، اور جوانا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر موجود ہر چیز پلین ہو گئی ہو۔ ویل ڈن پائر، ویل ڈن، ڈینی کی انتہائی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ اٹھو اٹھو کالے ریچھ، اٹھو، کیا بزدلوں کی طرح فرش پر پڑے ہوئے ہو، پائر نے مضحکہ اڑانے والی آواز میں کہا۔ وہ جوانا کے سر کے عقب میں کھڑا ہوا تھا، اور جوانا کے جسم میں جیسے تیز آگ سی دوڑتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی دونوں ٹانگیں یکلخت حرکت میں آئیں، اور دوسرے لمحے اس کے عقب میں موجود پائر چیختا ہوا کمرے کی عقبی دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی جوانا کلہ بازی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون کے قطرے نکل کر اس کے ہونٹوں تک پہنچ گئے تھے، اور اپنے خون کا ذائقہ جیسے جوانا کے حلق میں پہنچا، جوانا کے ذہن پر جیسے خون سوار ہو گیا۔ اس نے یکلخت تیزی سے اٹھتے ہوئے پائر پر حملہ کر دیا، لیکن پائر واقعی بے حد پھرتیلا اور تیز ثابت ہوا۔ وہ بجائے رکنے کے یکلخت فرش پر کسی چکنی مچھلی کی طرح پھسلتا ہوا سائیڈ پر چلا گیا، اور جوانا اپنے ہی زور سے ایک زوردار دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر کے اپنے آپ کو دیوار سے ٹکرانے سے بچایا تھا، لیکن ابھی وہ پوری طرح سنبھلا نہ تھا کہ اس کی پشت پر پائر کی لات پڑی، اور جوانا ایک زوردار جھٹکا کھا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ لیکن دیوار سے ٹکراتے ہی جوانا کا جسم کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھوما، اور اس کے ساتھ ہی پائر کی لات اس کے پہلو میں رگڑ کھاتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ پائر کی ٹانگ واپس اپنی جگہ پر جاتی، جوانا کا بازو گھوما، اور پائر چیختا ہوا ہوا میں کلہ بازی کھا کر ایک دھماکے سے فرش پر جا گرا۔ وہ اچانک لگنے والی ضرب کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا۔ تم تو واقعی اچھل کود کر لیتے ہو، جوانا نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔
لیکن پائر نے نیچے گر کر الٹی کلابازی کھا کر اب کمرے کی سائڈ دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب بھی وقت ہے، شکست قبول کر لو، ورنہ پھر تمہیں اپنے جسم کی ہڈیاں گننا بھی مشکل ہو جائیں گی، پائر نے انتہائی فاخرانہ لہجے میں کہا۔ بس بہت ہو چکی، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے، جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی جنگلی بھینسے کی طرح پوری قوت سے پائر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پائر کے سینے میں ٹکر مار کر اسے دیوار سے پچکانا چاہتا ہے۔ اس کے دوڑنے کی وجہ سے فرش ہلنے لگ گیا تھا، لیکن پائر اپنی جگہ پر مطمئن کھڑا تھا، بلکہ جوانا کے اس طرح دوڑنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر اطمینان کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مضحکہ اڑانے والی ہنسی بھی ابھر آئی تھی، کیونکہ اتنی بات وہ بھی جانتا تھا کہ اس انداز میں دوڑ کر ٹکر مارنے والا مارشل آرٹ میں اناڑی تو ایک طرف انتہائی احمق ہی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جوانا واقعی جنگلی بھینسے کی طرح ناک کی سید میں دوڑا چلا آ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ قریب آیا، پائر نے یک لخت سائڈ پر چھلانگ لگائی۔ لیکن دوسرے لمحے اسے احساس ہو گیا کہ حماقت جوانا سے نہیں بلکہ اس سے ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی چھلانگ لگائی تھی، اسی لمحے جوانا کا جسم بھی دوڑتے دوڑتے یک لخت مڑا تھا، اور دوسرے لمحے پائر جوانا کے ایک ہاتھ کی زوردار تھپکی کھا کر اوپر چھت کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ چونکہ اس کا جسم چھلانگ لگانے کی وجہ سے فرش سے اٹھ چکا تھا، اس لیے جوانا کی مخصوص انداز میں لگائی گئی تھپکی نے اس کے جسم کو چھت کی طرف اٹھا دیا تھا، لیکن پائر نے ہوا میں اٹھتے ہی اپنے جسم کو موڑا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکرائے اور اس کا جسم کسی تیر کی طرح جوانا کے سر کے اوپر سے گزر کر اس کے عقب کی طرف گیا۔ لیکن جوانا شاید پہلے سے ہی اس کی اس جوابی حرکت سے آگاہ تھا، کیونکہ جیسے ہی پائر نے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکرائے تھے، جوانا کا جسم بجلی کی سی تیزی سے مڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ پائر کے پیر فرش پر لگتے، جوانا کے دونوں پیر اس کے پیروں پر پڑے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پائر کے سینے پر پوری قوت سے پڑا، اور پائر کا سر اور اوپر والا حصہ ضرب کھا کر کسی کمان کی طرح مڑ کر نیچے فرش کی طرف جھکا ہی تھا کہ جوانا بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اس کے نتیجے میں پائر کو بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ مڑ کر فرش سے لگے، اور جوانا کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں خود بخود ایک قوس کی صورت میں گھومتی ہوئیں اس کے سر کے عقب کی طرف جانے لگیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی یہ الٹی کلابازی مکمل ہوتی، جوانا پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے آگے بڑھا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ پائر کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانا کے صرف دونوں ہاتھ گھومتے ہوئے دکھائی دیے تھے، اور پائر کی ریڑھ کی ہڈی کے کئی مہرے چٹاخ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئے تھے، اور اس آواز کے ساتھ ہی پائر کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی تھی، اور پھر وہ کسی مردہ چھپکلی کی طرح ایک دھماکے سے فرش پر گرا، اور اس طرح ساکت ہو گیا جیسے اس کے جسم میں جان نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرہ بری طرح مسخ ہو رہا تھا۔ اسی لمحے ڈینی نے یک لخت دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی بری طرح چیختی ہوئی سامنے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ جوانا کے بازو کی رینج میں تھی، اس لیے جوانا کا زوردار تھپڑ اس کی پشت پر پڑا۔ دیوار سے ٹکرا کر ڈینی نیچے گری ہی تھی کہ جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر اسے گردن سے پکڑا، اور ایک بار پھر کمرہ ایک زوردار دھماکے اور ڈینی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانا نے ہاتھ کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر ڈینی کو دیوار کی طرف اس انداز میں اچھالا تھا کہ ڈینی کو اپنے ہاتھ سامنے کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور اس کا سر ایک دھماکے سے دیوار سے ٹکرایا، اور پھر وہ بھی فرش پر گری اور پھر ساکت ہو گئی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ جوانا نے ایک طویل سانس لیا، اور پھر مڑ کر اس نے فرش پر ساکت پڑے ہوئے پائر کو جھک کر گردن سے پکڑا، اور اسے فرش پر گھسیٹتے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کرسی کے پاس لے آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے پائر کو اٹھایا اور کرسی پر ڈال دیا۔ پھر وہ ڈینی کی طرف بڑھا، اور اس نے ڈینی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، اور ایک بار پھر اس نے فرش پر پڑی ہوئی رسیاں اٹھائیں، اور ان دونوں کے بے حس و حرکت جسموں کو رسیوں کی مدد سے کرسیوں کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر وہ واپس کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں فرش پر خنجر پڑا ہوا تھا، اور ساتھ ہی مرچوں کا ڈبہ تھا۔ ساتھ وہ میز بھی موجود تھی جسے جوانا نے لات مار کر اچھالا تھا۔ اس نے میز اٹھا کر اسے سیدھا کیا،
خنجر اور ڈبہ اس میز پر رکھے اور میز کو اٹھا کر اس نے پائر اور ڈینی دونوں کی کرسیوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بڑے اطمینان اور سکون سے یہ سارا کام کر رہا تھا۔ پائر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چہرہ مسخ تھا، لیکن نہ ہی وہ حرکت کر پا رہا تھا اور نہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل رہا تھا، جبکہ ڈینی کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ بے ہوش تھی، البتہ اس کے سر کے ہلکے سنہرے بال اب خون آلود ہو کر سرخ ہو چکے تھے، اور بے ہوش ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر انتہائی کرب کے تاثرات نمایاں تھے۔ جوانا نے وہ کرسی اٹھائی جس پر پہلے وہ بیٹھا رہا تھا۔ اس نے وہ کرسی بھی میز کے ساتھ ان کی کرسیوں کے سامنے رکھ دی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کرسی پر بیٹھتا، اچانک اس کی نظریں دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے فون پیس اور ٹرانسمیٹر پر پڑیں، تو وہ بیٹھنے کی بجائے آگے بڑھا اور اس نے ان دونوں کو بھی اٹھا کر میز پر رکھ دیا، اور پھر وہ پائر کی طرف بڑھا۔ اس نے پائر کے دونوں پیروں پر اپنے پیر رکھے اور ہاتھوں سے اس کے دونوں کاندھے پکڑ کر اس نے انہیں زوردار جھٹکے سے اوپر کو اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی سی کٹک کی آواز سنائی دی اور پائر کے حلق سے یک لخت جیسے چیخوں کا طوفان سا ابل پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے اچانک کوئی بند ٹوٹ گیا ہو اور سیلاب پوری قوت سے بہنے لگا ہو۔ جوانا مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا اور وہ ڈینی کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ڈینی کا ناک اور منہ ایک ہاتھ سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ڈینی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو اس نے ہاتھ ہٹایا اور پھر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پائر اب چیخنے کی بجائے کر رہا تھا۔ اب تم بول سکو گے پائر، میں دراصل تمہاری اس وقت کی چیخیں سننا چاہتا ہوں جب تمہارے جسم میں زخم ہوں گے اور ان میں مرچیں بری جائیں گی، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ڈینی نے بھی کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور پھر پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس کے حلق سے ایک کربناک سی چیخ نکلی، اور پھر اس نے زور زور سے کراہنا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ اب تم دونوں نے اپنی حسرتیں پوری کر لی ہیں، اب تو تم مجھے بزدل ہونے کا طعنہ نہ دے سکو گے، جوانا نے کہا۔ تم نے پائر کو شکست دے دی، اس طرح انتہائی حیرت انگیز انداز میں۔ تم کیا ہو؟ ڈینی نے کراہتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم حیرت انگیز آدمی ہو۔ میں نے پہلی بار لڑائی میں شکست کھائی ہے، پائر نے رک رک کر کہا۔ اگر ماسٹر یہاں مجھے اس طرح لڑتے دیکھ لیتا تو اس وقت میری تم سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی۔ میں نے اس لیے اپنا چہرہ زخمی کرا لیا کہ میں تمہاری طاقت، پھرتی اور انداز کو چیک کرنا چاہتا تھا، لیکن ماسٹر شاید اتنی بات پر مجھے کبھی معاف نہ کرتا اور مجھے ناکارہ قرار دیا جاتا، اور پھر مجھے یقیناً خودکشی کرنی پڑتی، جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑا ہوا خنجر اٹھایا، اور پھر اس سے پہلے کہ پائر یا ڈینی کچھ کہتے، کمرہ پائر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانا نے انتہائی بے دردی سے خنجر اس کی ران میں اتار دیا تھا۔ ارے ابھی تو تمہارے پورے جسم میں زخم ہوں گے، جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ دوبارہ اٹھا اور خنجر پائر کی دوسری ٹانگ میں پیوست ہو گیا۔ مت مارو، اسے مت مارو، پلیز فار گاڈ سیک رک جاؤ، مت مارو، اچانک ڈینی نے انتہائی وحشت بھرے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، جبکہ پائر کی گردن ڈھلک چکی تھی اور اس کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا تھا۔ کیوں، تم نے میرے ماسٹر کو ہلاک کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا؟ اب اپنی موت نظر آنے لگی ہے تو اب چیخ رہی ہو، جوانا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم سے واقعی غلطی ہو گئی تھی، ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں پلیز، ڈینی نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے چلو، تم نے غلطی کا اقرار کر کے اپنی موت کو آسان بنا لیا ہے۔ جوانا نے خون آلود خنجر واپس میز پر رکھا اور جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ رک جاؤ، مت مارو، رک جاؤ، ڈینی نے مشین پسٹل دیکھ کر ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، لیکن جوانا نے اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر ٹریگر دبا دیا، اور تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے کئی گولیاں پائر کے سینے میں اترتی چلی گئیں، اور اس کے جسم نے دو ہلکے ہلکے جھٹکے کھائے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ اب تمہاری باری ہے، اور یہ میرے نزدیک سب سے آسان موت ہے، اور یہ اس لیے کہ تم نے غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہیں وہی موت مارتا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، تم دونوں کے جسموں میں زخم ڈال کر ان میں مرچیں بھرتا اور پھر خاموشی سے واپس چلا جاتا۔
جوانا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا رخ ڈینی کی طرف موڑ دیا۔ اس کے چہرے پر انتہا درجے کی سرد مہری اور صفاقی ابھر آئی تھی۔ مجھ پر رحم کرو، فار گاڈ سیک رحم کرو، تمہیں تمہارے ماسٹر کی قسم، ڈینی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا تو جوانا بے اختیار چونک پڑا۔ تم نے ماسٹر کی قسم کیوں دی ہے؟ تم نے تو ماسٹر کے خلاف بزدلانہ سازش کی تھی۔ جوانا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ پائر کی سازش تھی، مجھے مجبوراً اس کے ساتھ شامل ہونا پڑا، ورنہ پائر مجھے ہلاک کر دیتا۔ وہ انتہائی کینہ پرور آدمی تھا۔ تمہارا ماسٹر میرے والد کا دوست تھا۔ میں تو نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے ماسٹر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ڈینی نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا تو جوانا بے اختیار مسکرا دیا۔ میں کسی ایسے فرد پر رحم نہیں کر سکتا مس ڈینی جس نے ماسٹر کے خلاف سوچا بھی ہو، اور تم نے تو اس پر حملہ کرایا تھا، جوانا نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ماسٹر سے معافی مانگ لوں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، ڈینی نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ وہ واقعی معاف کر دے گا، لیکن میری لغت میں معافی کا لفظ ہی نہیں ہے مس ڈینی۔ البتہ تمہارے ساتھ صرف ایک رعایت ہو سکتی ہے کہ تم مجھے اپنے چیف کرنل فوسٹر کا پتہ بتا دو کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ جوانا نے کہا، اوہ ہو، تو تم اب چیف کو بھی ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ ڈینی نے چونک کر کہا، ہاں، نہ صرف تمہارے چیف کو، بلکہ ڈارک آئی سے تعلق رکھنے والے ہر آدمی کو ہلاک ہونا پڑے گا، کیونکہ ڈارک آئی نے ماسٹر پر حملہ کرایا ہے، جوانا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ڈینی کوئی جواب دیتی، میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ ڈینی نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اب گہری مایوسی تھی۔ شاید جوانا کے آخری فکرے نے کہ وہ ڈارک آئی کے چیف سمیت اس سے تعلق رکھنے والے ہر آدمی کو ہلاک کر دے گا، نے اسے مایوس کر دیا تھا کہ جوانا کسی قیمت پر اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جوانا نے مشین پسٹل میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، جوانا نے بھاری لہجے میں کہا۔ اوہ، کون بول رہا ہے؟ پائر کہاں ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، اور جوانا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ وہ کرنل فوسٹر کی آواز پہچان گیا تھا۔ میں جوانا بول رہا ہوں، ماسٹر عمران کا ساتھی، اور یہ سن لو کہ تمہارے سیکشن انچارج پائر اور ڈینی نے ماسٹر کے خلاف بزدلانہ سازش کی اور پیشہ ور قاتلوں کے گروہ کے ذریعے ماسٹر پر ایئرپورٹ پر حملہ کروایا۔ انتہائی بزدلانہ حملہ۔ ماسٹر تو اس حملے سے بچ گئے ہیں، لیکن وہ پیشہ ور قاتل اور تم سمیت تمہاری ڈارک آئی میرے ہاتھوں سے نہ بچ سکے گی۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں نے اس کے گروہ کے انچارج فلیک کو انتہائی عبرتناک موت مارا ہے، اور یہی حشر تمہارے پائر کا ہوا ہے، اور اب یہی حشر ڈینی کا ہوگا جو میرے سامنے بندی بیٹھی ہے، اور اس کے بعد تمہارا اور تمہاری ڈارک آئی کا سب کا عبرتناک انجام ہوگا۔ جوانا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، تم نے پائر کو ہلاک کر دیا ہے؟ کس طرح؟ کرنل فوسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے اس کے سینے میں مشین پسٹل کی گولیاں اتاری ہیں، اور یہ آسان موت بھی اسے اس لیے ملی ہے کہ ڈینی نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، ورنہ میں نے تو اس کے لیے ایسی عبرتناک موت تجویز کی تھی کہ اس کی روح بھی قیامت تک بلبلاتی رہتی۔ جوانا نے اسی لہجے میں جواب دیا، اوہ، تو وہ اچانک مارا گیا ہے، بے خبری میں؟ کرنل فوسٹر نے کہا، نہیں، میں نے اسے اور ڈینی دونوں کو لڑنے کا پورا موقع دیا، اور پھر جب پائر اور ڈینی دونوں شکست کھا گئے پھر میں نے اسے ہلاک کیا ہے۔ جوانا نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پائر لڑائی میں شکست کھا ہی نہیں سکتا۔ کرنل فوسٹر نے کہا، تو یہ تفصیل اپنی ایجنٹ ڈینی سے سن لو، جوانا نے کہا، اور اٹھ کر اس نے فون ڈینی کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو چیف، میں ڈینی بول رہی ہوں۔ اس آدمی نے واقعی پائر کو انتہائی حیرت انگیز انداز میں شکست دے دی ہے، ڈینی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مختصر طور پر جوانا اور پائر کے درمیان ہونے والی لڑائی کا احوال بتا دیا۔ جوانا نے ساتھ میں لاڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ بہرحال پائر کا جو انجام ہوا ٹھیک ہوا ہے۔ میں نے بھی اسے اس لیے فون کیا تھا کہ میں اس کی اور تمہاری دونوں کی موت کے احکامات جاری کرنے سے پہلے تمہاری طرف سے صفائی لینا چاہتا تھا، کیونکہ تم دونوں نے نہ صرف تنظیم کے اصولوں کے خلاف ورزی کی، بلکہ تم نے انتہائی بزدلانہ اقدام کیا ہے، اور مجھے خود جا کر تمہارے اس اقدام پر عمران سے معافی مانگنی پڑی ہے۔
کرنل فوسٹر کی آواز سنائی دی تو جوانا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے جلدی سے فون اپنے کان سے لگا لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی ماسٹر سے ملے ہو یا تم صرف اپنی جان بچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہو؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سنو جوانا، میں تمہارے ماسٹر سے واقعی نہ صرف مل چکا ہوں بلکہ میں نے تمہارے ماسٹر کی حفاظت کے انتظامات بھی کیے ہیں۔ اس وقت تمہارا ماسٹر اور اس کی ساتھی عورت اور تمہارا نیگرو ساتھی تینوں ڈارک آئی کے خصوصی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، اور میں خود وہاں جا کر اس سے مل بھی چکا ہوں اور اس سے معذرت بھی کر چکا ہوں۔ کرنل فوسٹر نے کہا، کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ جوانا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے کرنل فوسٹر کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں، میں تمہیں اسپیشل ہسپتال کا فون نمبر بتا دیتا ہوں، تم وہاں خود فون کر کے عمران سے بات کرو، کرنل فوسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک فون نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سن لو کہ اگر تم میرے خلاف ڈارک آئی کو حرکت میں لے آئے تو پھر نہ تم بچ سکو گے اور نہ کوئی اور۔ لیکن اگر واقعی تم نے ماسٹر سے ملاقات کی ہے تو پھر میں ڈینی کو بھی زندہ چھوڑ دوں گا اور تمہیں بھی، جوانا نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں اور جس طرح تم نے پائر کو شکست دی ہے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارے اندر کیسی صلاحیتیں ہیں۔ بہرحال تم بے فکر رہو، میں تمہارے خلاف حرکت میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میں عمران سے خود تمہارے بارے میں بات نہیں کر لوں گا، کرنل فوسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جوانا نے فون آف کیا اور پھر اسے آن کر کے اس نے تیزی سے وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو کرنل فوسٹر نے بتائے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دروازے کی سائیڈ میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ڈارک آئی کا کوئی اور گروپ اچانک یہاں نہ پہنچ جائے۔ یس، اسپیشل ہاسپٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، کیا یہاں علی عمران صاحب ہیں؟ جوانا نے کہا، یس سر، لیکن وہ خصوصی ایریے میں ہیں۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا، میرا نام جوانا ہے اور میں ان کا ساتھی ہوں، آپ میری ان سے فون پر بات کرائیں۔ جوانا نے کہا، ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں کہ کیا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر فون پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد عمران کی آواز سنائی دی، جوانا بول رہا ہوں ماسٹر، جوانا نے کہا، کہاں سے بول رہے ہو؟ عمران کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ ماسٹر، میں پائر سیکشن کے ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں، جوانا نے جواب دیا، اور پھر اس نے مختصر طور پر مارٹی فلیک کے ساتھ ساتھ یہاں آنے اور پھر پائر کے ساتھ لڑنے اور اسے ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ کرنل فوسٹر کی کال آنے تک کی تفصیل بتا دی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس طرح احمقانہ انداز میں انتقام لینا شروع کر دو؟ عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، ماسٹر، آپ پر جس بزدلانہ انداز میں حملہ کیا گیا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر وہ آپ کو للکار کر آپ کا مقابلہ کرتے تو دوسری بات تھی، لیکن جس انداز میں آپ پر حملہ کیا گیا اس نے میرے سینے میں آگ لگا دی ہے، اور اب بھی اگر کرنل فوسٹر کا فون نہ آتا اور کرنل فوسٹر مجھے نہ بتاتا کہ وہ آپ سے مل چکا ہے تو میں کرنل فوسٹر کا بھی خاتمہ کر دیتا، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے واقعی پائر سے لڑ کر اسے شکست دی ہے؟ عمران نے کہا، یس ماسٹر، اور نہ صرف پائر بلکہ فلیک کے ساتھ بھی میں نے باقاعدہ لڑائی لڑی ہے اور پھر اسے ہلاک کیا ہے، جوانا نے جواب دیا۔ پھر تو تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ بات میرے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہے کہ میرا کوئی ساتھی اس طرح بغیر اجازت کے قتل عام کرتا پھرے۔ جو کچھ پائر اور ڈینی نے کیا ہے گو وہ واقعی بزدلانہ فعل تھا، لیکن چونکہ یہ حملہ میری ذات پر کیا گیا تھا اور انتقامی کارروائی کے طور پر کیا گیا تھا، اس لیے میرے نزدیک اس طرح کا رد عمل اس سے بھی زیادہ بزدلانہ فعل ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنی ذات پر کیے گئے حملوں کا جواب نہیں دیا کرتا، اور یہ بھی سن لو کہ اگر آج کے بعد آئندہ تم نے ایسا کوئی بھی کام کیا تو اس کے بعد تمہاری اور میری راہیں ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائیں گی۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، آئی ایم سوری ماسٹر، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی، جوانا نے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو ڈینی جو خاموش بیٹھی ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہی تھی کہ چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آئندہ شکایت پیدا ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی جوانا، بہرحال تم اب واپس آ جاؤ، کیونکہ تمہارے اس اقدام کے بعد مجھے کرنل فوسٹر سے معذرت کرنی پڑے گی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جوانا نے فون آف کر کے ایک طویل سانس لیا۔ عمران واقعی انتہائی عظیم انسان ہے،
مجھے اب اس کی باتیں سن کر اپنے گھٹیا پن کا پوری طرح احساس ہونے لگا ہے۔ ڈینی نے کہا، ماسٹر واقعی عظیم ہے، بہرحال تم بچ گئی ہو، اور ڈارک آئی بھی، اسے بھی ماسٹر کی عنایت سمجھو، ورنہ میں نے بہرحال سب کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ جوانا نے کہا، اور خنجر اٹھا کر اس نے آگے بڑھ کر ڈینی کی رسی کاٹی، اور پھر خنجر کو میز پر رکھ کر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں اپنی مخصوص کرسی پر موجود تھا، جبکہ بلیک زیرو اس کے لیے کچن میں کافی بنانے گیا ہوا تھا۔ عمران کو اپنے ساتھیوں سمیت اکریمیا سے واپس آئے آج دوسرا روز تھا۔ صالحہ ابھی تک زخمی تھی، اس لیے اسے خصوصی ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا، جبکہ عمران کو بھی خصوصی ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی نے زبردستی ایک روز ہسپتال میں رکھا تھا، اور یہ ڈاکٹر صدیقی کا ہی کام تھا کہ صرف ایک روز کے علاج کے بعد اب عمران خاصی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ پھر ہسپتال سے وہ سیدھا دانش منزل ہی پہنچا تھا۔ عمران صاحب، اس بار آپ کا مشن کافی کٹھن رہا، آپ بھی زخمی ہو گئے اور صالحہ بھی۔ بلیک زیرو نے واپس آ کر کافی کی ایک پیالی عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور دوسری پیالی خود لے کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جتنا ہمارے لیے کٹھن رہا، اتنا ہی ڈارک آئی کے لیے بھی کٹھن ثابت ہوا۔ اگر جوانا کو درمیان میں نہ روک لیا جاتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ کرنل فوسٹر کو بھی یقیناً ہلاک کر دیتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی پیالی اٹھا کر اس نے کافی کا گھونٹ لیا۔ مجھے تو جوزف پر حیرت ہے کہ آپ کے اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ کیوں حرکت میں نہ آیا، ورنہ جوانا نے تو چند افراد ہلاک کیے، وہ تو پورے نراق کو آگ لگا دیتا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب قدرت کے انتظامات ہیں۔ دوسری بار جب مجھ پر حملہ ہوا تو یہ ٹھیک ہے کہ صالحہ نے عظیم قربانی دیتے ہوئے میرے لیے ڈھال بن گئی، لیکن اگر اس وقت جوزف وہاں موجود نہ ہوتا تو پھر نہ صالحہ بچتی نہ میں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے ایک بات ہے، آپ نے جوانا کو خام خواہ روک دیا، اس ڈارکائی کا خاتمہ ہو جانے دینا تھا۔ یہ لوگ اس قدر گھٹیا پن پر اتر آئیں گے، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بلیک زیرو نے کہا، اصل میں یہ سارا گھٹیا پن اس پائر کا تھا، ڈینی تو صرف ایڈونچر کے چکر میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ پائر کو جب میں نے زندہ چھوڑا تو مجھے احساس تھا کہ اس جیسے آدمی کو زندہ چھوڑ کر میں نے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا، لیکن اس وقت اگر میں اسے ہلاک کر دیتا تو پاک ایشیا کے مفادات مجروح ہو جاتے، اس لیے مجبوراً مجھے اسے زندہ چھوڑنا پڑا۔ بہرحال جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن مجھے اطمینان اس بات پر ہے کہ پاک ایشیا کے مفادات محفوظ ہو گئے ہیں۔ اب پاک ایشیا اطمینان سے ٹی ایس میزائل تیار کر لے گا، اور کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو سکے گی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آپ کی عدم موجودگی میں ٹائیگر آپ کے روپ میں فلیٹ میں رہا تو سلیمان نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں نے تو دانستہ رابطہ نہ کیا تھا، بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا، جیسے اسے اچانک اس بات کا خیال آیا ہو۔ ان دونوں میں اتنی گہری چھنی ہے کہ سلیمان مجھے اصل عمران قرار دینے پر رضامند ہی نہ ہو رہا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اب مجھے ٹائیگر بن کر باقی زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن اللہ بھلا کرے ٹائیگر کا کہ اس نے استاد کا لحاظ کر لیا اور خود ہی فلیٹ سے چلا گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی، خاکسار شرمسار خاردار۔ اوہ سوری، شاید غلط ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ میں ٹھیک کر دیتا ہوں، خدائی خوار، دوسری طرف سے سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، واقعی آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب مجھ میں تو یہ جرت نہ تھی کہ ایسے الفاظ آپ جیسے معزز اور محترم کے لیے استعمال کر سکوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تو تمہارا قافیہ درست کیا ہے، بہرحال مجھے خوشی ہے کہ کم از کم وہ حقیر فقیر وغیرہ کی گردان تو تم نے چھوڑی، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجبوری تھی، کیونکہ سنا ہے کہ حکومت پاک ایشیا نے انسداد گداگری کا کوئی قانون پاس کر دیا ہے، اور سپر فیاض جیسے افسروں کو یہ سمجھانا تقریباً ناممکن ہے کہ فقیر کا مطلب صرف گداگر ہی نہیں ہوتا۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن تم نے فون کیوں کیا ہے یہ بتا دو۔ کیونکہ حقیقتاً میں انتہائی ضروری کام میں مصروف ہوں، سرداور نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یعنی اس سے پہلے آپ فرضی طور پر ضروری کام میں مصروف رہتے ہیں؟
آج حقیقتاً مصروف ہیں۔ عمران بھلا اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا؟ بس ایسے ہی سمجھ لو، سرداور نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی جناب، اسی لیے تو میں خاکسار شرمسار کے القاب استعمال کر رہا تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لقب بھی لگا لو اور وہ ہے بیکار، لیکن میرے ذمہ تو بہت سے کام ہیں، سرداور نے کہا۔ اچھا، آپ نے کام کے لحاظ سے بیکار کہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں میری کار ہی نہ چوری ہو گئی ہو، کیونکہ آج کل کاروں کی چوری کی وارداتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ سب بے کاروں نے باکار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، عمران نے کہا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ کام کی بات کرو ورنہ میں ریسیور علیحدہ رکھ دوں گا، سرداور نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ میرے پاس کام کی صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں یہی سوچتا رہوں کہ کیا کام کروں اور کیا نہ کروں، کیونکہ کام تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف کرتا رہتا ہے، جیسے اس نے آپ کو انٹرنیٹ کے خصوصی نمبرز اور فگرز بھجوا دیے کہ آپ اس سے اکریمیا کی اسپیشل لیبارٹری کے خصوصی کمپیوٹر سے ٹی ایس میزائل کا اصل فارمولہ حاصل کریں، اور مجھے صرف یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو فون کر کے پوچھتا رہ جاؤں کہ کام ہوا ہے یا نہیں۔ عمران نے آخر کار گھما پھرا کر مطلب کی بات کر ہی دی۔ تمہارے چیف نے یہ نمبرز اور فگرز کہاں سے لیے تھے؟ سرداور نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا غلط ہیں یہ؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، یہ فگرز اور نمبرز غلط ہیں، کیونکہ ان فگرز اور نمبرز سے پی ایس ون ونڈو ماسٹر کمپیوٹر سے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کی رینج میں ہی نہیں آتے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پی ایس وی ون ونڈو ماسٹر کمپیوٹر؟ کیا مطلب؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس ٹائپ کا کمپیوٹر وہاں موجود ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے ان نمبرز اور فگرز کو خود چیک کیا ہے؟ سرداور نے پوچھا۔ ہاں، میں نے ہی انہیں حاصل کر کے چیف کو بھیجا تھا، اور ان کے حصول کے لیے مجھے اپنے جسم میں 4 گولیاں کھانی پڑیں، اور میں مرتے مرتے بچا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا واقعی؟ سرداور نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، حقیقتاً، عمران نے سرداور کا لفظ بولتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم بچ گئے۔ بہرحال یہ نمبرز اور فگرز جو تمہارے چیف نے مجھے بھجوائے ہیں، یہ اے ایکس ٹائپ ماسٹر کمپیوٹر کے ہیں۔ میں نے جب ان کے ذریعے وہاں سے فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجھے ناکامی سے دوچار ہونا پڑا، میں اس پر بے حد پریشان ہوا، پھر میں نے اپنے طور پر کارمن کے ایک سائنسدان سے رابطہ کیا اور ان سے ان سارے فگرز اور نمبرز کو ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اکریمیا کی تمام دفاعی لیبارٹریوں سے گزشتہ 1 سال سے اے ایکس ٹائپ ماسٹر کمپیوٹر ہٹا دیے گئے ہیں اور اس کی جگہ پی ایس وی ون ونڈو ماسٹر کمپیوٹر نصب کیے گئے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، سرداور نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، پھر تو سارا کیا کرایا ہی ختم ہو گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، بظاہر تو یہی نتیجہ نکلا ہے، سرداور نے کہا تو عمران ان کے الفاظ سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ بظاہر کا لفظ آپ نے کس پیرائے میں استعمال کیا ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس پیرائے میں کہ اگر کوشش کی جائے تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے، سرداور کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ اوہ ہو، چلو آپ نے امید افزا بات تو کی، ورنہ میں تو کثرے مایوسی میں سر کے بل غوطہ لگانے ہی والا تھا، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سرداور بے اختیار ہنس پڑے۔ بہرحال تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے اس سلسلے میں خصوصی کوشش کی، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے جو ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، بہرحال اس میں پاک ایشیا کا مفاد ہوگا، چنانچہ میں نے اکریمیا کے ایک ایسے سائنسدان سے رابطہ کیا جو کمپیوٹر سائنس میں اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں اور میرے کرم فرما بھی ہیں۔ میں نے انہیں یہ تو نہیں بتایا کہ اصل سلسلہ کیا ہے، بہرحال انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے مجھے وہ طریقہ بتا دیا جس سے ان فگرز اور نمبرز کو اس انداز میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی مدد سے پی ایس وی ون ونڈو سپر ماسٹر کمپیوٹر سے کام لیا جا سکے۔ یہ ایک سائنسی طریقہ ہے، چنانچہ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق کام کیا اور واقعی مسئلہ حل ہو گیا، سرداور نے کہا تو عمران کے چہرے پر بے اختیار چمک سی ابھر آئی۔ اوہ، تو پھر ٹی ایس میزائل کا فارمولہ حاصل ہو گیا ہے؟
عمران نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور میں نے اسے مائکرو فلم میں تبدیل کر لیا ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ سر سلطان سے بات کروں کہ اب یہ فلم کہاں بھجوائی جائے کہ تمہارا فون آ گیا، سرداور نے کہا۔ پھر تو آپ نے واقعی حقیقتاً کام کیا ہے۔ آپ اسے سر سلطان کو ہی بھجوا دیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، سر سلطان کو یہ نہ بتائیں کہ یہ ساری محنت آپ نے کی ہے، ورنہ وہ چیف کو بتا دیں گے، اور پھر اس کنجوس اعظم چیف نے میرا وہ چھوٹا سا چیک ہی روک لینا ہے جس کے لیے میں اپنی جان پر کھیل جاتا ہوں۔ عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ سوری، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے بہرحال فلم کے ساتھ تفصیلی رپورٹ دینی پڑے گی، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم وہ چھوٹا سا چیک مجھ سے لے لو، سرداور نے کہا۔ کمال ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھی اتنی رقم موجود ہے کہ آپ کوئی چھوٹا سا چیک جاری کر سکیں۔ مجھے خام خواہ چیف کی منتیں کرنا پڑتی ہیں، عمران نے کہا۔ تم منتیں نہ کرنا، میں تمہیں چیک بھجوا دوں گا، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا ضرور، تاکہ میں آغا سلیمان پاشا کو کم از کم بہلا تو سکوں گا، عمران نے کہا۔ ارے اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوگا چیک، 20-25 ہزار تو اکاؤنٹ میں پڑے ہی ہوں گے، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 20-25 ہزار؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا، کیا زیادہ ہیں؟ چلو کچھ دن تو تمہارا کام چل جائے گا، سرداور بھی شاید مزے لے رہے تھے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ دشمنوں کی گولیوں سے تو میں بچ گیا ہوں، لیکن آغا سلیمان پاشا کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں، سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب، 20-25 ہزار روپے تو آج کل بچے بھی عیدی میں نہیں لیتے، وہ بھی 1 لاکھ روپے سے کم پر راضی نہیں ہوتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 20-25 ہزار روپے آغا سلیمان کو دوں؟ وہ تو حقیقتاً میرا سر پھاڑ دے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ چیف تمہیں چھوٹا سا چیک دیتا ہے، اور 20-25 ہزار بھی اگر تمہاری نظروں میں کوئی قیمت نہیں رکھتے تو پھر چھوٹا سا چیک آخر کتنا چھوٹا ہوتا ہوگا، سرداور نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب کیا بتاؤں، بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن چیف کو چیک دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ اتنے چھوٹے چیک پر دستخط کرتے ہوئے کم از کم اپنے دستخطوں کی بھی لاج رکھ لیا کریں، لیکن وہ میری سنتے ہی نہیں ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو آہستہ سے بتا دو، سرداور نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر آپ پوچھنے پر بضد ہی ہیں تو بتا دیتا ہوں، آخر آپ بھی چیف سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہیں، میں تو ویسے بھی سائنس کا طالب علم ہوں، چیف صاحب کی کنجوسی کا کیا بتاؤں، صفر ڈالنے میں بھی کنجوسی کر جاتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ بھلا صفروں کی کیا قیمت ہے کہ اس میں بھی کنجوسی کی جائے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب، صفروں میں کنجوسی؟ میں سمجھا نہیں، سرداور نے واقعی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور میں نے شرمسار کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ لقب مستقل طور پر اختیار کر لوں تو پھر سن لیں کہ چیف صاحب چیک پر بس ہندسے لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ ان ہندسوں کے بعد 20-25 صفریں بھی ڈال دیا کریں، آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ چلو اس طرح چیک کی شان بھی بڑھتی ہے، لیکن اب کیا بتاؤں کہ بس شرم آتی ہے، عمران نے کہا تو سرداور بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ ہے ان کی کنجوسی، پھر تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، البتہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا کام کر دوں گا، اور چیک پر ہندسوں کی بجائے جتنی کہو اتنی صفریں ڈال دوں گا تاکہ تمہاری حسرت پوری ہو جائے، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی ان کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تو آپ کو بھی کنجوس کہنا پڑے گا کیونکہ آپ ہندسوں کی کنجوسی کریں گے، عمران نے کہا۔ یہ تمہاری قسمت ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، بہرحال میں وہ فلم سر سلطان کو بھجوا دیتا ہوں، خدا حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، اگر سرداور یہ مسئلہ حل نہ کرتے تو واقعی سب کچھ بیکار ہو کر رہ گیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں یقین کرو، جب سرداور نے تفصیل بتائی کہ کمپیوٹر تبدیل کر دیے گئے ہیں اور میں جو کچھ لے آیا ہوں وہ پرانے کمپیوٹر کا سلسلہ تھا، تو نہ صرف میری آنکھیں ڈارک ہو گئی تھیں بلکہ ذہن کے 14 کیا پورے 14 لاکھ طبق بھی ساتھ ہی ڈارک پڑ گئے تھے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔